إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ہم آج کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. اہلاً وسہلاً و مرحبا، خوش آمدید آپ سب کو. الحمدللہ آج جو صورت ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے سورۃ المرسلات، اور یہ ہم پچھلے کچھ ویک سے شروع کر چکے ہیں. آج جیسا کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے ہم تفسیر کریں گے آیت نمبر 8 سے 50 تک. کریں گے کیسے کہ ہم سنیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ جو ہماری محترم استاذہ ان کی تفسیر سے ہم سیکھیں گے، اور جو قرآن کی بات الحمدللہ ہمارے فہم اور ادراک میں آئے گی، اور احادیث سے جو کچھ ہمیں اس کے حوالے سے معلوم ہوگا اس کو سمجھ کر پھر ہم ڈسکشن ٹائم میں انشاءاللہ اس کا ریکیپ کریں گے. کچھ سوالات آپ سے کریں گے، آپ کے ریفلیکشنز لیں گے، اور انشاءاللہ پھر آپ کا ٹرانسلیشن لسننگ ٹائم ہوگا، ترجمہ سنانے کا، جس میں کہ آپ جو پچھلے ویک کا ترجمہ ہے انشاءاللہ جو آپ کو دیا گیا ہے وہ سنائیں گے. تو میں چاہوں گی کہ آپ میں سے اگر کوئی بھی کچھ بات کرنا چاہے تو اپنا ہینڈ ریز کریں. آپ پچھلے ویکس میں جو کچھ سیکھتے رہے ہیں اس حوالے سے کچھ بھی شیئر کرنا چاہیں، آپ کی مرضی، ہم آپ کے منتظر ہوں گے سننے کے لیے. جی سیرش انصاری فرمائیے. جی پچھلی سبق سے اپنے عمل کے لیے یہ میں نے بات سیکھی کہ جب بھی ہوا چلے تو ہوا کے چلنے کے ساتھ ساتھ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو شر ہے وہ ہم سے دور کرے اور اس کی خیر آگے کرے. اور دوسری بات، ہوا کو لعن طعن نہیں کرنا، کیونکہ وہ تو اللہ کا امر ہے، اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، تو حکم دیا ہے چلنے کا.
गुड, बहुत अच्छी बातें आपने सीखी। वो जरा सी हवा तेज चलती है तो हम कहते हैं सारे कपड़े खराब हो गए, उड़ गए, ये हो गया, वो हो गया, ये क्या मुसीबत है, हवा को भी चलना था। तो हमें पहले देखना चाहिए था कि हवा चलने लगी है तो हम क्या प्रिकॉशनरी मेजर करें, क्योंकि कुछ लोगों के लिए हवा का ना चलना मुसीबत और कुछ का चलना मुसीबत। मुसीबत कुछ नहीं होता, असल ये है कि हम उसको हैंडल कैसे करते हैं। हर चीज अल्लाह के अमर में से है। बिल्कुल ठीक। लुबना जमीन, आप कहिए। हाँ जी, मैंने इस सूरत का जो खुलासा निकाला है ना, मुझे ये पता चला है कि ये सूरत जो है वो क़यामत की याद दिलाती है हमें और अल्लाह की अजमत को समझने की दावत देती है और अच्छे माल करने की तरगीब भी देती है ताकि हम अल्लाह की रजा हासिल कर सकें। और मुत्तकीन की जो कामयाबी मैम ने बताया था वो वाजिबात अदा करने में है और मुहर्रमात को छोड़ने में है। ये चीजें हम अपने अपने अमल में लानी है और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे कि हम इसमें कामयाब हो सके। बिल्कुल, बारकल्लाह फीकी। अस्मा नादिर, फरमाइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अम, सलाम। एक तो आपकी आवाज सुन के बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। आज आप अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अ, तीन चार चीजें हैं, लेकिन जो आज के दिन के हवाले से मैंने जो वो किया है, क्योंकि आज हज का दिन है और बस मेरा दिमाग वही है। आज से 9 साल पहले मैंने हज किया था, तो मेरे मेरे जहन में जो आयत मतलब आ रही है, क्योंकि वहां मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं फेंट हो गई थी जिस दिन हमने रमी किया था। और वहां पे ना ये जो आयत नंबर 30 है ना, कि चलो साय की तरफ और साय कोई साया देने वाला नहीं होगा, तीन शब्द। तो जब हम जा रहे थे तो वहां पे ना बिल्कुल भी साया नहीं था जिस तरफ हम गए थे। और बहुत ज्यादा मेरी मतलब तबीयत खराब हो गई थी और कहीं साया नहीं मिल रहा था। तो उस और फिर उसके आगे मतलब ये भी है कि पानी मिलेगा, मीठा पानी। उससे मतलब मैं मुझसे आज कहा नहीं जा रहा, मतलब मैं इतनी ज्यादा आउट हूँ आज के वो उस वक्त मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वो अल्लाह ताला ने आज मेरी समझ में आ रहा है कि जो है वो किस तरह से आजमाइश थी। और फिर मुझे जिस वक्त उस आजमाइश में से निकाला था तो मुझे इतना लोगों ने पानी मेरे ऊपर डाला था। और वो फ्रूट्स होते हैं ना वहां पे, जो जो गए होंगे उनको अंदाजा होगा, तो वो मेरी व्हील चेयर में सब डाल रहे थे और वो हो रहा था। सॉरी, आज मुझसे बात नहीं हो रही, फिर इंशाल्लाह मैं बताऊंगी, मैंने इसका खुलासा भी निकाला हुआ है। आज मेरा बस दिमाग बहुत देखिए, दुनिया में भी बाज़ औक़ात कुछ वाक़यात होते हैं ना, तो वो हमें आखिरत की याद दिला देते हैं। और अरफ़ा जी का तो मैदान ख़ुसूसी तौर पे इस लिहाज से बहुत अहम है, क्योंकि इतने लोग जमा होते हैं तो इंसान को हशर का मैदान याद आ जाता है। अगरचे इसका कोई कंपैरिज़न नहीं है, उस दिन तो जितनी मखलूक होगी और जो आलम होगा वो तो उसकी कोई झलक भी नहीं है ये। लेकिन हमें इससे ये समझना चाहिए कि ये हमारी हैसियत इतने लाखों लोगों में क्या होती है उस वक़्त, और हम कितने बाज़-औक़ात बेबस होते हैं। जो लोग भी हज पे जाते हैं ना, हर एक के साथ कुछ ना कुछ ऐसा वाक़या ज़रूर हुआ होता है कि उसको याद और मेमोरी जरूर रह। होता है, जरूर हर एक के साथ तो होता है। उसको और बस बस आखिरत की याद उससे बेहतर होनी चाहिए, और हमें अपनी अ, ये याद रहना चाहिए कि एक दिन हमने खड़े होना है उसके आगे, रब के आगे अपने। बिल्कुल अल्लाह बिल्कुल, ताला बस अल्लाह आपको हर शर से बचाए और आपकी अल्लाह हिफाज़त अजरना मिनन नार, अल्लाह मियां हमको बचाता रखे बस हर चीज से। आमीन, आमीन, आमीन। जी शाहिदा परवीन, फरमाइए। जी, मैंने इसमें जो हवाओं का ज़िक्र है, तो जिस सूरह अहज़ाब के नंबर 9 है, तो अल्लाह ने जैसे लश्कर तो भेजी हमने इन पर एक आंधी और कुछ लश्कर नहीं। तो ने देखा तो इब्न अब्बास से जैसे रवायत थी, तो हवादिस सबा जैसे मशरिक़ की सिमत से चलने वाली जो हवाओं से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की गई थी, और बादे दुबूर मगरबी हवा से जैसे कौम आद को हलाक किया गया था। तो आजकल भी जैसे जो ही हवाएं चलती हैं तो हमें वो याद दिलाती हैं। अगर हम अपने कुरान पे गौर व फिक्र करें और सही से उसको समझने की कोशिश करें, तो हमारे लिए हर चीज़ खोल खोल के बताई जा रही है। तो इस वक्त की दुआएं जैसे हमें पढ़नी चाहिए, तो इसी तरह हमें हर चीज़ को अपने
نامہ اعمال کے لیے بھی دوسری جگہ پہ ہے کہ نامہ اعمال، جیسے حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ آپ مجھے جنت میں، جیسے وہاں 3 جگہوں پر آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا، جب نامہ اعمال کھولا جائے گا میزان پر اور جب وزن کیا جا رہا ہوگا اور پل صراط سے گزرتے ہوئے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اکیلے ہی جانا ہے اور سب کچھ اپنے لیے خود ہی تیاری آخرت کے لیے کرنی ہے۔ الحمدللہ آج کا دن ہی ایسا ہے کہ بس سارا اللہ میں معاف فرمائے۔ اللہ میں اچھی اچھا جناب، ایسا ہے کہ ایک سوال ابھی لکھا ہوا ہے گروپ چیٹ میں، اور یہ وہ سوال ہے جس نے پچھلے 5 دن سے، 1 ہفتے سے مسلسل یہ سوال کیا جا رہا ہے، بس میں ایک ہی دفعہ جواب دے دیتی ہوں اس کا۔ دیکھیں، آج حاجیوں کے لیے سعودی عرب میں میدان عرفہ میں عرفہ کا دن ہے، کیونکہ وہاں آج عرفات کے میدان میں وہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر دعائیں مانگ رہے ہیں، تو ان کا یوم عرفہ آج ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم ایک حدیث میں ہے نا کہ عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا جائے، تو ان کا 9 ذی الحجہ آج ہے، ہمارا 9 ذی الحجہ پاکستان میں کل ہے، تو ہم یہ نیت کر کے عرفہ کے دن کی کل رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ یہ سوال آپ کو بالکل کنفیوز نہیں ہونا چاہیے، ہر شخص کو ایک یاد رکھنے، اپنے علاقے کے مطابق چلنا ہے۔ میں اس کی بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں، مجھے تو آج یہ بہت اچھا سمجھ میں اس لیے آیا کہ میرا ایک بیٹا اور بہو ماشاءاللہ حج پہ گئے ہوئے ہیں، تو میں مسلسل ان کے ساتھ صبح سے رابطے میں ہوں، عرفات کے میدان میں ہیں وہ، اور بہت سے سوالات آ رہے ہیں اور بات مسلسل وہ پوچھتے جا رہے ہیں، چیزیں بتاتے جا رہے ہیں دعاؤں کا بھی۔ اور ایک بیٹا اور بہو امریکہ میں، اس وقت وہ رات کے بالکل ڈیپ نائٹ ہے، اس وقت سو رہے ہیں وہ لوگ۔ تو پھر اگر ہم یہ کہیں گے ہم نے سعودی عرب کے لحاظ سے عرفہ کا دن ہی لینا ہے اور ہم نے اسی کے حساب سے چلنا ہے، تو پھر وہ جو میرا بیٹا وہ امریکہ میں، وہ تو بیچارے کبھی بھی عرفہ کا روزہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ وہ تو رات ہوتی ہے اس وقت وہاں پر، اور وہ تو حاصل ہی نہ کر پائیں گے کبھی بھی، اس سال بھی نہ کر پائے، اگلے سال بھی نہ کر پائیں گے۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیں، ہر شخص کو 9 ذی الحجہ کا عرفہ کا روزہ اپنے حساب سے رکھنا ہے۔ ہاں، حاجیوں کے دن آج کے لیے یوم عرفہ ہے، وہ عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں ان کے۔ اگر آپ کا کوئی گیا ہوا ہے تو آپ ضرور ان کو دعا کا کہیں، کیونکہ آج کے دن اللہ تعالیٰ بہت سے بندوں کو جو وہاں کھڑے ہو کے دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ جہنم سے آزادی نصیب فرماتا ہے۔ تو میرا خیال ہے میں نے اس سوال کا جواب دے دیا جو چیٹ میں بات چل رہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو آج کل کا بھی روزہ نصیب کرے۔ اور دیکھیں، عشرہ ذی الحجہ میں تو ویسے ہی ہمیں سارے ہی دن روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اگر اللہ توفیق دے، اگرچہ نفلی روزے ہیں لیکن ان کا بہت ثواب ہے، اور ان دنوں میں کیا ہو گیا، ہر عمل جو ہے وہ باقی دنوں سے بڑھ کر ہے۔ آپ کے کوئی فرض روزے باقی ہیں تو وہ بھی رکھ سکتے تھے آپ، اب تو خیر آپ کل 9 ذی الحجہ کا ہی روزہ رکھیں گے، کیونکہ پرسوں سیٹرڈے کے دن ہماری عید ہوگی یہاں پاکستان میں، میں پاکستان کے حساب سے بات کر رہی ہوں۔ تو یہیں تک آج بات کرتے ہیں، اور باقی دنیا بھر میں جہاں جو لوگ ہیں وہ اپنے حساب سے دیکھ کر اپنے چاند کے حساب سے روزہ رکھیں، اور امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر وہی اجر دے گا جو کہ اس دن کے روزے کا ہے، کہ 1 سال کے پچھلے گناہ اور 1 سال کے اگلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ روزہ رکھنے کی توفیق دے جس کا یہ ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادت قبول کر لے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اب چلتے ہیں آج کے سیشن کی طرف، اور تفسیر ہم انشاءاللہ۔ اچھا ہاں، ایک سوال اور چلیں دکھائیں ذرا، اس سے پیچھے یہ سوال رہ گیا تھا، میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں، سوال کیا پوچھنا چاہ رہی ہوں بلکہ بات پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ہم نے آپ کو ایک ہوم ورک دیا تھا کہ دعا یاد کیجئے، تیز ہواؤں کی خیر کا سوال کرنے کی دعا۔ تو جس نے آپ میں سے یہ دعا یاد کی ہے وہ ذرا چیٹ میں ہمیں بتائیں کہ کیا آپ نے اس کو یاد کرنے کی کوشش کی۔ چلیں جی، ماشاءاللہ سحرش انصاری نے یاد کر لی ہے، گڈ۔ فریال نے بھی، سروت نے بھی، تسنیم نے بھی، ماشاءاللہ چیٹ میں جو ساتھی لکھ رہے ہیں ان کے نام مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ دعا یاد رکھنے کی توفیق دے، مہرین کو بھی اور ناجیہ کو بھی جنہوں نے ابھی چیٹ میں لکھا ہے۔ اور میں دعا یہ کروں گی کہ جب تیز ہوا چل رہی ہو اس وقت آپ کو یہ دعا یاد آ جائے، کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ اس وقت چیز بھول جاتی ہے، تو اس لیے یاد کرتے رہیے گا، دہراتے رہیے گا، اور سب سے اچھا طریقہ یاد کرنے کا ہے کسی کو سکھائیں، تو اب آپ یہ دعا اور لوگوں کو بھی سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ تو آج کے سیشن کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 8 سے آج کی تفسیر سنیں گے انشاءاللہ۔ یا آغاز کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد
فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب تھوڑا سا منظر دکھایا جائے گا کہ وہ جب واقع ہوگی قیامت تو کیا ہوگا۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پھر جب ستاروں کی روشنی چلی جائے گی، ستارے مٹا دیے جائیں گے، یعنی ان کے نور کو مٹا دیا جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، جیسے سورۃ التکویر میں بھی آتا ہے وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ سورۃ انفطار میں آتا ہے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، جب ستارے بکھر کر گر پڑیں گے، یعنی یہ سارا نظام ہل جائے گا، توڑ پھوڑ ہو جائے گی۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، کیا معنی ہے اس کا؟ اور جب آسمان کھول دیا جائے گا۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، کھول دیا جائے گا اور پھاڑ دیا جائے گا، کبھی معنی کیا جاتا ہے اس کا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت بھی آتا ہے، جب آسمان شق ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا، پہاڑوں کو زمین کے برابر کر دیا جائے گا۔ سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور وہ تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا، پھر انہیں ایک چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا جس میں نہ تم کوئی کجی دیکھو گے اور نہ کوئی ابری جگہ۔ پھر کیا ہوگا؟ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسول وقت مقرر پر آ جائیں گے، یعنی رسولوں کا وقت مقرر کر دیا جائے گا۔ ایک اور معنی کیا گیا رسولوں کو مشقت میں ڈالا جائے گا، کیونکہ رسولوں کی گواہی کا وقت ہوگا۔ تو دوسرا معنی یہی کیا گیا رسولوں کی گواہی دینے کا مقرر وقت آ پہنچے گا۔ تیسرا معنی رسولوں کو بھی جمع کیا جائے گا۔ اقتت کی ایک اور قرات بھی ہے اور وہ ہے وقتت، وقت سے وقتت، اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ رسولوں کو اس دن ان کا ثواب بتا دیا جائے گا۔ اور اسی قرات میں ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے کہ رسولوں کو اپنی امتوں کے خلاف گواہی دینے کے لیے بلایا جائے گا اور تمام رسولوں کو جمع کیا جائے گا۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ سب رسولوں کو جمع کرے گا۔ فیقول ماذا اجبتم، پھر پوچھے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا، لوگوں نے کیا جواب دیا تھا جب تم نے انہیں خیر کی طرف بلایا تھا؟ قالوا لا علم لنا، گھبرا کہیں گے ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، ہمیں کچھ یاد نہیں۔ انک انت علام الغیوب، علام الغیوب تو ہی ہے، تو ہی سارے غیب جانتا ہے۔ سورۃ الزمر میں آتا ہے وجیء بالنبیین والشہداء، انبیاء اور شہداء کو اکٹھا کر لیا جائے گا، لے آیا جائے گا۔ لأی یوم اجلت، یہ سب کچھ کس دن کے لیے مؤخر کیا گیا، کس دن کے لیے ملتوی کیا گیا، کس دن کے لیے پوسٹ پون کیا گیا، یعنی یہ سارا کچھ ہونا تھا تو کیوں یہ ایک وقت تک کے لیے اٹھا رکھا گیا؟ لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اور تمہیں کیا چیز بتائے کہ یوم الفصل کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو بنیادی طور پر قیامت کا دن فیصلوں کا دن ہے، اسی لیے اس دن کو اور کیا نام دیا گیا؟ یوم الدین، مالک یوم الدین۔ دین بھی جزا سزا کو کہتے ہیں، بدلے کو کہتے ہیں، یعنی جزا سزا بدلہ ہی ہوتا ہے نا، تو بدلہ ہی اب جزا سزا کا دن۔ سورۃ صافات میں آتا ہے وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، یہ تو بدلے کا دن ہے۔ ھذا یوم الفصل، یہ تو فیصلے کا دن ہے۔ الذی کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارا یقین اگر پختہ ہو جائے نا کہ ذرہ بھی ضائع نہیں ہوگا نیکی کا اگر ہم کسی کے ساتھ کریں گے، اور اسی طرح برائی بھی جمع ہو جائے گی۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس چیز میں دوڑ لگاتے ہیں، کس چیز میں آگے جاتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ انسان کے جو اعمال ہیں اس کے مطابق ہی اس کی جزا بھی ہوگی نا۔ جنت میں جانے والے 3 قسم کے لوگ ہوں گے، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ۔ ایک ہے سابقون السابقون اولئک المقربون، کس کے مقرب؟ اللہ رب العزت کے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِد، اور یہ ہیں ابرار، عام نیک لوگ، درمیانے، اصحاب الیمین۔ اور تیسرے ہیں وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے۔
یہ یا تو بہت دیر سے جنت میں جائیں گے، پل صراط پر ہی گھسٹ 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 کے بڑی دیر میں پہنچیں گے. ظاہر ہے دنیا میں سستی کرتے تھے نیک اعمال میں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم میں گر پڑے اور پھر وہاں سے شفاعت کے ذریعے نکالے جائیں، لیکن بالآخر یہ تیسرے قسم کے لوگ بھی جنت میں پہنچ جائیں گے. اسی طرح جہنم میں جانے والے بھی 3 قسم کے ہیں. ایک ہے یاجوج ماجوج، پھر ہے شیاطین، شیاطین الانس والجن، اور تیسرے انسانوں میں سے جو مشرک، کافر، منافق. اسی طرح اعمال نامہ بھی کچھ لوگوں کا دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہیں گے ہاؤ مقرؤ کتابیہ. کچھ لوگوں کا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا کاش میں نہ جانتا حساب کتاب کیا ہے. کچھ لوگوں کا ان کے پیٹھ پیچھے، یہ منافق ہوں گے. رائٹ ہینڈ والے مومن، بائیں والے کافر، اور جو چھپانے والے ہیں وہ منافق، کیونکہ انہوں نے اپنا کفر چھپایا ہوا تھا. تو اعمال نامہ بھی ویسے ہی ہوگا. پھر بدلے کا یہی تو بتا رہی ہوں کہ جیسے کرو گے نا ویسے ہی درجے پہ پہنچو گے. اعلیٰ درجے کے کام کرو گے تو اعلیٰ درجے کی جنت پہ پہنچو گے، میڈیوکر ہوگے تو پھر اسی طرح. اور ظالم ہوگے اپنے اوپر، یعنی ایمان والے بالآخر جنت میں جائیں گے نا، لیکن ایمان والوں میں سے بھی کچھ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، جو یہ کہتے تو ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن کسی حکم پر عمل کر لیا، کسی پہ نہ کیا، کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، اپنی جان پہ ظلم کیا. نہیں، وہ عملی منافق ہیں، یعنی کفر نہیں ہے ان کے دلوں میں، وہ یہی ظالم ہے یا فاسق جو عمل کی منافقت ہوتی ہے نا. لیکن جو عقیدے کی منافقت ہے ان کا کفار کے ساتھ ہوگا جوڑ، کیونکہ وہ اصل میں تو کافر ہی تھے، وہ تو مومن تھے ہی نہیں نا. ٹھیک ہے نا، یہ الگ الگ کر دیا جائے گا. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج الگ الگ ہو جاؤ. اب کسی کے ماں باپ وہ اوپر اعلیٰ فردوس اعلیٰ میں ہوں گے اور بچے بہت نیچے ہوں گے، اور کسی کے بچے بہت اونچے ہوں گے اور والدین نیچے ہوں گے یا جنت میں ہی نہیں ہوں گے. تو یہ فیصلہ ہو جائے گا، ہر ایک کے اعمال کے مطابق اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ کس کی پلیسمنٹ کہاں ہوگی، کس کو کہاں جگہ دینی ہے. تو اس لیے یہ نہیں سوچا کریں کہ جنت میں تو چلے ہی جانا ہے، ہمیشہ جنت الفردوس کی طلب رکھے، اس کا شوق رکھے، کیونکہ اس کا شوق ہوگا تو پھر اس کے لیے کام بھی ویسے ہی کیے جائیں گے، پھر تکلیف بھی اٹھائیں گے، پھر مشقت بھی کریں گے، پھر برائیوں سے بھی بچیں گے، پھر احسان بھی کریں گے، کیونکہ یقین ہوگا نا کہ ہر چیز کا بدلہ تو مل ہی جانا ہے. تو جس کو پکا یقین ہو پھر وہ ہر وقت وہاں کی سوچتا ہے کہ یوم الدین میں کیا ہوگا، فیصلے کے دن کیا ہوگا. اور پھر اس دن تمام مخلوقات کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم لوگوں سے حقداروں کے حقوق ادا کروائے جائیں گے، یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا. اگر سینگ والی بکری نے مارا ہوگا بے سینگ بکری کو تو اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا. پھر یہ کہ سب سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم آخری امت ہیں لیکن سب سے پہلے ہمارا حساب ہوگا. کہا جائے گا امی امت کہاں ہے اور اس امت کے نبی کہاں ہے؟ تو ہم سب سے آخر میں آنے والے قیامت کے دن پہلے ہوں گے. حقوق العباد میں قتل کا مقدمہ پہلے آئے گا، پھر اسی طرح لوگوں کے حق مارنے والوں کے بھی فیصلے ہوں گے، اور حقوق اللہ میں سے نماز کا، 1 درہم کا بھی حساب ہوگا. $1 بھی اونچ نیچ کی کسی کے ساتھ تو حساب ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی موت ایسی حالت میں آئے کہ اس کے ذمے 1 دینار یا 1 درہم بھی ہو تو اس کی ادائیگی اس کی نیکیوں سے کی جائے گی، کیونکہ وہاں دینار یا درہم نہیں ہوں گے. تو کسی کا پیسہ ہضم کر کے انسان کہیں بھاگ نہیں سکتا. دنیا میں تو کوئی کسی کو ڈاج دے سکتا ہے، وہاں نہیں ہو سکتا. نیکیوں اور برائیوں کا تبادلہ بھی ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایسا آدمی آئے گا جسے امید ہوگی کہ وہ اپنی نیکیوں کے بلبوتے پر نجات پا جائے گا، بڑا خوش ہوگا، اعمال نامے میں تو بہت کچھ ہے. تو اس نے جن پر ظلم کیا ہوگا وہ آ کر اس کی نیکیاں لیتے رہیں گے، پس مظلوم کو نیکیاں دے دی جائیں گی حتیٰ کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی. پھر ایک مظلوم آ جائے گا، اب اس کی حسنات ختم ہو گئی، اب کیا دے، لہٰذا مظلوم کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی اور یہ ان سب کی سزا بھگتے گا. تو اس لیے ظلم سے بچیں کسی کے ساتھ بھی، کیونکہ انسان کسی پہ طاقتور ہوتا ہے، کسی کے سامنے کمزور ہوتا ہے. تو ہم دیکھیں کہ ہم مثلاً اپنے بچوں پر ہی طاقتور ہیں، مثال کے طور پر ان کے ساتھ بھی ظلم نہیں. بہو ہے، کوئی رشتہ دار ہے جن کے اوپر آپ باس ہیں،
بعض اوقات تو وہ ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں، بڑے ہیں، استاد ہیں، یہ کو مارکنگ وغیرہ میں ظلم، اور اسی طرح کئی چیزیں، فیوریٹزم کرنا، کسی کو زیادہ امپورٹنس دینا، کسی کو اگنور کر دینا. تو ظلم جو ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا. پھر اسی طرح ذمہ داریوں میں خیانت کرنا، یہ بھی ظلم ہے، اس کا بھی حساب ہوگا. عمار بن یاسر کہتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے غلاموں پر ظلم کرتے ہوئے مار پیٹ کرے گا تو قیامت کے دن اس کی وجہ سے اسے بیڑیاں پہنائی جائیں گی. تو یہ ہے یوم الفصل، فیصلے کا دن. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. کس چیز کو جھٹلاتے ہیں؟ حق کو، اللہ کو، رسولوں کو، کتابوں کو، آخرت کو. یاد رکھیے اللہ کی کتاب میں سے اگر کوئی ایک آیت کو بھی جھٹلاتا ہے نا تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، اس کی بھی پکڑ ہے. کبھی بھی یہ نہ کہے کہ میں اس آیت کو نہیں مان سکتی، نعوذ باللہ. کیونکہ یہ جھٹلانا جو ہے نا، سچ نہ سمجھنا اللہ کی بات کو. ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی؟ اسی لیے سورت کے آخر میں آتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کس حدیث پر، کس بات پر اس کے بعد ایمان لائیں گے؟ ایک رسول کو جھٹلانا بھی سارے رسولوں کو جھٹلانا ہے. ہر چیز پانی میں بہہ جائے گی، ختم ہو جائے گی، کچھ بھی ہاتھ میں نہیں رہے گا. تو ایمان لانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. کس کس چیز پر؟ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور تقدیر کے اچھے اور اس کے برے ہونے پر. پھر اسی طرح آخرت کے جتنے مراحل ہیں ان پر ایمان لانا، قبر کے عذاب اور نعیم اور فتنے کے بارے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں ان پر ایمان لانا. تو جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے خوشخبری بھی ہے، اور جو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے ویل ہے. پیچھے میں نے ویل کی تفصیل کافی بیان کی تھی. جہنم میں ایک وادی ہے، جہنم کے اندر ایک ایسی جگہ ہے جہاں دوزخیوں کا لہو بہہ کے جمع ہو جائے گا، کچھ لہو سے بھری. تو جب انسان آخرت پر ایمان نہیں لاتا تو پھر انسان سیدھے رستے سے ہٹ جاتا ہے. یہ سب سے بڑی مشکل ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، وہ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں جب آخرت پر پکا یقین نہیں ہوتا. تو وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. تو ان میں سے کسی بھی چیز، جو ایمانیات کے بنیادی پلرز ہیں، ان میں سے کسی چیز کا بھی انکار، چاہے سب کا، چاہے کسی ایک کا، چاہے ایک کے کسی ایک حصے کا سب برابر ہو جاتا ہے. اعمال ضائع ہو جائیں گے. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اور وہ اسی کا بدلہ دیے جائیں گے جو وہ کیا کرتے تھے. اور آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر لوگ موجود ہیں جو اس قسم کے لطیفے گھڑے ہوئے ہیں اور مذاق کی باتیں کرتے ہیں. اے جہان میٹھا اگلا کہیں ڈٹھا، یعنی یہ دنیا میٹھی ہے آگے کس نے دیکھا. بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیس، بابر عیش کرو دوبارہ یہ دنیا نہیں ملے گی، یہ موقع کب پھر آئیں گے. مومن ایسی باتیں نہیں کرتا. اور پھر جھٹلانے میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ آخرت یا آخرت سے متعلق، اللہ یا اللہ تعالیٰ سے متعلق، رسول یا رسول سے متعلق، تقدیر یا تقدیر سے متعلق، فرشتوں سے متعلق کسی چیز کا مذاق بھی اڑایا جائے. مذاق انسان صرف اس چیز کا اڑاتا ہے جس کو وہ کوئی وقت نہیں دیتا. تو ایسے سب لطیفوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اگر کسی مجلس میں کوئی شروع کر دے وہاں سے اٹھ جانا چاہیے. آپ نے قرآن مجید کی تفسیر میں پڑھا ہی ہوگا کہ ایسی مجالس میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، اور اگر شیطان بلا دے تو جو ہی یاد آئے اٹھ کے باہر چلے جاؤ. اللہ اور اس کا رسول، اب اللہ و رسول ہی کنتم تستہزئون، اللہ اور اس کا رسول ہی مذاق اڑانے کے لیے رہ گئے. یہ منافقین کا کام تھا. مومن ایسا کبھی نہیں کرتے، کیونکہ آخرت پر ایمان کے بغیر اعمال قبول نہیں ہوتے، اور ایسے لوگ جو مانتے نہیں وہ قیامت کے دن خسارے میں پڑ جائیں گے. سورۃ النمل میں آتا ہے ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون. بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں، پس وہ حیران پھرتے ہیں. اولئک الذین، یہ ہیں وہ لوگ، لہم ان کے لیے، سوء العذاب، برا عذاب ہے، بدترین عذاب ہے. وہم فی الآخرۃ، اور وہ آخرت میں، ہم الاخسرون، وہ سب سے بڑھ کر خسارہ پانے والے ہیں. اعوذ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. یہ کہہ کے نا کہ وما ادراک ما یوم الفصل، تفصیل نہیں بتائی، پھر کہا جو جھٹلائے گا اس کے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ تفصیل دوسری جگہوں پر بتائی جا چکی ہے. جن لوگوں کے دلوں میں ڈاؤٹس ہوتے ہیں وہ بھی اس میں جھٹلانے والوں میں آتے ہیں، مطلب ان کی ایمان کے منافی ہے نا پھر یہ چیز. یعنی کہ یہ نہیں کہتے کہ ہم انکار کرتے، لیکن یعنی ایکسٹریم لیول ہے جھٹلانا، لیکن شک جو ہے وہ نفاق کی علامت ہوتی ہے. جیسے آج کل ینگ جنریشن میں یہ ہے کہ وہ تو علم کی کمی کی وجہ سے کرتے ہیں ایسا، اور ان کو اگر علم آ جائے اور حجت تمام ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو گنجائش نہیں رہتی. اور ان کی بھی ٹریننگ اس طرح کرنی چاہیے. مثلا اگر اپنے بچے ہیں یا بچوں کے دوست ہیں یا جن سے بھی انٹریکشن ہوتی ہے تو ان کو یہ کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہمیں ایک بات سمجھ نہیں آتی تو سمجھنے کے لیے وقت لے لینا چاہیے، لیکن ہمیں اپنی زبان سے بے ادبی کے الفاظ نکالنے کا کوئی حق نہیں یا چیلنج کرنے کا نہیں. ہماری عقل چھوٹی ہو سکتی ہے جس میں بات سمجھ نہ آئی ہو، لیکن ہم اس طرح کے سوال نہ کریں جیسے کوئی کسی پہ اعتراض کر رہا ہو. exactly. میں یہی بات کیونکہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا نا، تو وہ سوال کرنے کا انداز کیا ہے آپ کا؟ کیا اولم تؤمن قال بلا، ایمان ہے ولکن لیطمئن قلبی، اس کی اجازت ہے. کبھی کبھی ہمیں شک آتا ہے تو ہم کسی سے اطمینان کے لیے پوچھ لیں، وہ دوسری بات ہے، وہ سامنے والے کو بھی جج نہیں کرنا چاہیے. بالکل. السلام علیکم. یہ جو ایک قرات میں آپ نے فرمایا کہ رسولوں کو اس دن ان کا ثواب بتا دیا جائے گا، تو یہ مجھے کلیئر نہیں. یعنی جو عمل انہوں نے کیے ہوں گے اس کا جو اجر ہوگا وہ دکھا دیا جائے گا ان کو بھی، یعنی رسولوں کی بھی جزا جو ہے وہ اس دن دکھائی جائے گی ان کو. کیونکہ رسولوں کا تو تھا نا کہ وہ معصوم ہوتے ہیں. نہیں، سزا کی تو میں نے بات نہیں کی، جزا بدلے کو کہتے ہیں، کہ ان کا ثواب بتا دیا ان کا ثواب بتا دیا جائے گا. مجھے آپ کا جو آپ نے لاسٹ میں فرمایا کہ جو مین پوائنٹ ہے کہ ظلم سے بچیں، یہ ساری چیزیں اسی کو بتاتی ہیں کہ اللہ کے حق میں چاہے انسان بندوں کے حق میں ہر قسم کی کمی کوتاہی سے بالکل، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم 100% اس پہ عمل کرتے ہیں، لیکن اپنی پوری کوشش ہونی چاہیے، کیونکہ آخر میں اللہ تعالیٰ کوششیں بھی تو دیکھیں گے. السلام علیکم استاد. انہی کی بات سے میرا ہے کہ خاص طور پہ جو گھر میں لوگ ہوتے ہیں ان کے جو کیا نام ہے حقوق ہوتے ہیں وہی ادا کرنے میں ہم کوتاہی زیادہ کر جاتے ہیں. اللہ معاف کرے، کوشش تو پوری ہوتی ہے، خاص طور پہ بہو جو ہے وہ ہمارے گھر میں ہوتی ہے اور وہ اتنا سخت امتحان ہوتا ہے بعض وقت کہ وہ بہت مشکل لگتا ہے مجھے استاد، بہت زیادہ. اور جو ایک دم میرے دماغ کو الگ ہی رکھنا چاہیے. میرے دماغ میں بیٹی کا آ جاتا ہے کہ ایک دم دماغ میں بیٹی کا خیال رکھ لیتی ہوں، اور جب بھی اس کے ساتھ کوئی ایسا کرتی ہوں، مگر یہ کہ مجھے ڈر بہت لگتا ہے. بالکل. استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ رسولوں کی پوری زندگی جو ہم نے پڑھی ہے الحمدللہ، ان کی زندگی کے آخری لمحے تک انہوں نے اتنی مشکلات اور اتنی سختیاں اور لوگوں کے مزاج اور رویے اور یہ سب کچھ انہوں نے دیکھی، لیکن وہ صرف وہیں تک نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بھی ان کو پیش ہونا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بھی ان کے لیے سخت ترین جو ہے وہ وقت ہوگا. یعنی دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی وہ سارے چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے، اپنا کام پورا کرنے کے لیے، لیکن اس دن بھی جب اللہ مطلب کتنا مشکل ہوتا ہے نا کسی کے سامنے بالکل کھڑے ہو کر اس کو جواب دینا، اپنی پوری رپورٹ پیش کرنا کہ ہم نے یہ کیا. ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انہوں نے وہ اپنا کام پورا کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ کہیں کہ اچھا اب تم چلے جاؤ بس جنت میں تمہارا کام ڈن ہو گیا. حجت بھی تمام کرنی ہے. بالکل. اس وقت بھی کتنی مشکل ہوگی.
لیکن ان کی خیر خواہی کا عالم اس وقت بھی یہی ہوگا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا ہم پڑھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ ان کہ تعذبهم بالکل فإنهم عبادك جی وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ ایک کویشچن ہمیشہ دماغ میں آتا ہے. آپ آج جنت الفردوس کی بات کر رہی تھیں تو فیصلے کا جب دینا ہے، اب جیسے ہم کو دعا تو جنت الفردوس کی ہمیشہ کرنی چاہیے، لیکن ایک ڈاؤٹ میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ جیسے جنت الفردوس میں تو سارے انبیاء اور اتنے نیک لوگ ہوں گے، اب ہم تو ویسے نہیں ہیں، تو وہاں تو فیصلے کے دن اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا، تو ہم کیسے وہاں پہنچ جائیں گے اصل پھر؟ میں مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم مانگیں گے تو پھر کچھ کریں گے بھی نا، یعنی ایم ہائی جس کو کہتے ہیں نا، ایم ہائی. یعنی اگر آپ یہ کہ یا اللہ مجھے بے شک جنت میں داخل کر، چاہے سب سے آخر میں، یہ نہیں کہنا چاہیے. آگے رکھ، سبقت کرنے والوں میں شامل کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہی پوچھنا تھا میرے کو، جو مولد النبی انویٹیشن دیتے ہیں ابھی، پھر اس کا کیا ہم جواب دیں؟ انہیں کہے کہ جو کام پروفٹ نے اپنی زندگی میں نہیں کیا، 63 سال آپ کی عمر تھی، 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، 23 سال میں آپ نے ایک دفعہ بھی نہیں کیا، وہ ہم نے کیوں اتنے زور شور سے شروع کر دیا؟ حضرت ابوبکر کی 2 سال کی خلافت میں نہیں ہوا، حضرت عمر کی 10 سال کی میں نہیں ہوا، حضرت عثمان کی 12 سال کی خلافت میں نہیں ہوا، حضرت علی کی 5 سال کی خلافت میں نہیں ہوا، حضرت حسن کی 6 مہینے کی خلافت میں نہیں ہوا، امیر معاویہ کی 20 سال کی خلافت میں نہیں ہوا. تو یہ ہم نے کہاں سے شروع کر دیا؟ جی السلام استاد، اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ پھر اگر جیسے کوئی انویٹیشن دیتا ہے اور اگر فار سپوزنگ یہ بھی کہہ دے کہ میلاد ہے اور آپ درس بھی کریں اور آپ نعت بھی پڑھ دیں یا اس طرح کا تو ان انویٹیشن. سے آرام سے پیار سے دیکھیے، کوئی نہ کوئی جاننے والے بھی ہوتے ہیں یا جو بھی لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو سمجھانا چاہیے. یہی جو بات میں آپ سے کہہ رہی ہوں جی کہ یہ چیز دین کا حصہ نہیں ہے، یہ رسم بن گئی ہے، دیکھا دیکھی. اصل میں یہ سوال تھا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ اپنا پیغام وہاں پہنچائیں گے، اپنی کوئی بھی قرآن کی آیت وہاں رکھیں گے. اگر بالکل ہی لا علم لوگ ہیں تو اور بات ہے، لیکن یہ ہے کہ جو انویٹیشن لے کر آیا نا، اس سے تو بات ضرور کرنی چاہیے. یا استاذہ جی، اگر آپ نے پیغام پہنچانا ہے تو پیغام پہنچا کے نکل آئے. استاذہ جی اسی سے ریلیٹڈ بات ہے کہ اگر ہم نہیں جاتے تو ہمیں انہوں نے ایک الگ سے ایک آئسولیٹ بنا دیا، ایک الگ ایک گروپ ہمارا بن نہیں گیا. بناتے، وہ ہم ان کی ضرورت ہے، وہ ہماری ضرورت ہے. نہیں استاذہ جی، ہو رہا ہے ایسا. دیکھیے ابھی پہلے جب میں نے تو کوئی بات نہیں. بدا الاسلام غریباً وسیعود غریباً فطوبى للغرباء. اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا تھا، پھر اجنبی ہو جائے گا. اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے، ٹھیک ہے نا. دیکھیں یہ ہم صرف اس دن کیوں نصیحت کرنے بیٹھتے ہیں جس دن وہ بنانا شروع کرتے ہیں. ہم عام طور پر ان سے جب روابط ہمارے ہوتے ہیں اس وقت کیوں نہیں بات کرتے ان موضوعات پر؟ جی استاذہ جی، میرا کوشچن جیسے یہ تھا کہ جب میں نے کلاس شروع کی تو میں نے وہاں سے ہی لوگ نکالے تھے، اور وہ ٹھیک ہے الحمدللہ کہ بہت سے لوگ آئے اور بہت ان لوگوں نے چھوڑ دیا. دیکھیں تو وہ اس نیت سے ہم جا سکتے ہیں. وہ اس نیت سے تعلیم کے لیے تو آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں، اس کے لیے نہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ صرف اس لیے جائیں کہ پھر اس طرح ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے، یعنی ایک دوستی نبھانے یا کچھ، تو وہ ٹھیک نہیں. ان کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ اس پر یقین نہیں رکھتی، تاکہ وہ بھی سوچے کہ کیوں نہیں رکھتی، اگر ان کے اندر حق کو یا خیر کو جاننے کی ضرورت ہے. لیکن استاذہ جی اس محفل سے الحمدللہ 2-4 لوگ نکل آتے ہیں، یہ میرا اپنا تو اگر تجربہ آپ ہے. اس لیے جاتے ہیں کہ ان کو سمجھائیں یا تو وہ اور بات ہے، لیکن یہ کہ صرف ایک دعوت اٹینڈ کرنے جانا ٹھیک نہیں. تازہ جی آپ نے کہا کہ آپ ان کو بتائیں، ویسے ان کو 11 مہینے ہماری بات سمجھ آتی ہے، اس سے 1 مہینے میں نہیں آتی. وہ ایگری ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، پتہ وہ ماشاءاللہ سے کہیں گے جزاک اللہ، آپ نے بتایا، اللہ ہمیں وہ عمل کرائے، ہم اللہ کا چہرہ دیکھیں. لیکن جب جو ہی یہ مہینہ شروع پھر ہوتا کوئی ہے، اور آ جاتا ہے نا بتانے ان کو. نہیں ہم لوگ ہی ہوتے ہیں، ہمیں بلیک لسٹ کر دیتے ہیں. وہ نہ ہماری بات اچھی لگتی آپ ہے نہ بس ہمیں فکر نہیں فون کرے، کرتے. کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، کوئی بات نہیں. سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. پھر بھی یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے. بہت سے سمجھ بھی جاتے ہیں اور چھوڑ بھی دیتے ہیں، اور بہت سے نہیں بھی مانتے. ہمارا کام کیا ہے؟ بتاتے رہنا، بس. شکوہ تو کوئی ہے ہی نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین. دین کو سیلیبریشن بنا لیا نا. دس از جسٹ اے سیلیبریشن، فن، انٹرٹینمنٹ. دیکھو میں کہتی ہوں وہ سب اتنی محنت کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بتائیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھی کوئی محنت کر رہے ہیں؟ گھر گھر جائیں، کوئی لوگوں کو بلائیں، کوئی دین کی مجلس قائم کریں، کوئی لوگوں کو سکھائیں، کچھ آگے بڑھائیں اس خیر کو. حق میں بڑی قوت ہوتی ہے. اگر آپ صحیح بات ان کو بتاتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ان کو سمجھ آئے گی. ہم محنت نہیں کرتے. جو بھی محنت کرے گا اچھے پہ کرے گا، وہ ناسمجھی میں کرے گا، وہ بہرحال
اس دنیا میں تو چلتا ہے سکہ محنت کا ہی. نمبر 16 آیت. الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا، یعنی نافرمانوں کو. تو ان سے جو لوگ مراد ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ جیسے نوح علیہ السلام کی قوم جو سب کے سب طوفان کے ساتھ ہلاک ہو گئے، ان کا تباہ ہونا بہت مشہور اور عام تھا. دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے اس سے مراد ہر نبی کی وہ قوم ہے جن کی جڑ کاٹ دی گئی. ہر نبی کی وہ قوم مراد ہے جس کی جڑ کاٹ دی گئی، کیونکہ خاص قوموں میں بہت نادر اور قلیل ہے. ثم نتبعہم الآخرین، پھر ان کے پیچھے اوروں کو لاتے ہیں، یعنی جس طرح پہلوں کو ہلاک کیا اسی طرح بعد والوں کے پیچھے بھی ہلاکت کو لگا دیں گے. نتبعہم لگا دیں گے، مضارع ہے یہ، یا لگا دیتے ہیں. کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ، یعنی مجرموں کے ساتھ ہم یہی سلوک کرتے ہیں. اب یہاں ان کی ہلاکت کی ہولناکی کو بتایا جا رہا ہے کہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں، لوگ اس سے سبق حاصل کریں. اور اس سے مراد آخرت کے عذاب بھی ہو سکتا ہے، یعنی دنیا کی سزا یہ تھی اور مجرموں کے ساتھ قیامت کے دن ہم ایسا ہی کریں گے، یعنی ان کو سزا دیں گے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. پھر ریپیٹ ہو رہا ہے، 10 دفعہ ہی ریپیٹ ہو رہا ہے اور ہر دفعہ اس کی انٹینسٹی بڑھتی جاتی ہے. الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے پیدا نہیں کیا تمہیں حقیر پانی سے، ضعیف کمزور پانی سے یا گندے پانی سے. ایک معنی اس کا کمزور پانی کیا گیا ہے اور دوسرا گندا پانی. فجعلناہ فی قرار مکین، پھر رکھا ہم نے اس کو ایک مضبوط محفوظ ٹھکانے میں. وہ کون سا ٹھکانہ ہے؟ نمبر 1 ماں کا پیٹ، جہاں اس کو نہ گرمی لگتی تھی نہ سردی لگتی تھی، محفوظ موسم کے اثرات سے، ہر طرح کے خطرات سے. دوسرا معنی مضبوط اور محفوظ جگہ. محفوظ اس طرح کے وہاں سے وہ خود نکل بھی نہیں سکتا تھا جب تک وہ مضبوط نہیں ہو گیا، صحیح بچہ پورا نہیں بن گیا. یہ اللہ کی قدرت میں سے ایک قدرت ہے. خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام 8 ازواج يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا اله الا هو فأنا تصرفون. اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا اور تمہارے لیے چوپاؤں میں سے 8 قسمیں نر اور مادہ اتاری. وہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 اندھیروں میں ایک پیدائش کے بعد دوسری پیدائش میں پیدا کرتا ہے، یعنی نطفہ، علقہ، مضغہ. یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر تم کس طرح پھیرے جاتے ہو؟ الی قدر معلوم، ایک معلوم اندازے کے مطابق. اور اس میں آپ دیکھیے کہ سارے جانوروں کا الگ الگ ہے حمل کا زمانہ. یعنی انسان کا تو 9 ماہ ہے ایوریج، کچھ پہلے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، کچھ تھوڑا اوپر بھی ٹائم لے لیتے ہیں، لیکن ایوریج 9 months ہے. اونٹنی کا شاید 1 سال ہے یا اس سے زیادہ ہے. تو مختلف وقت ہیں، مقرر ہیں پیدائش کے، اور پھر ہر بچے کا الگ وقت مقرر ہے. فقدرنا، تو ہم نے اندازہ مقرر کیا. فنعم القادرون، تو کتنے اچھے ہیں ہم اندازہ کرنے والے. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مثال اس لیے دی کہ انسان اپنی تخلیق سے ہی اپنے رب کو پہچانے، تخلیق کے مراحل سے اپنے رب کی قدرت کو پہچانے اور جانے اور اس پر ایمان لے آئے. اور پھر یہ بھی یاد رکھے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اتنے خوبصورت طریقے سے پیدا کیا اور یوں ہی بیکار بے مقصد پیدا کر دیا گیا. تو ایسا تو نہیں ہے، اسے کسی کام کے لیے بنایا گیا ہے. اتنا اہتمام جو اس کی پیدائش کے ساتھ ہے یہ کھیل تماشے کے طور پر نہیں ہے، اس کا ایک حساب ہونا ہے. اس کو عقل سمجھ جو دے کر پیدا کیا تو اس کا حساب ہوگا. پھر ہے الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا. کفات کے کئی معنی ہیں. نمبر 1 چھپنے کی جگہ، ابن عباس اس کا ترجمہ کرتے ہیں چھپنے کی جگہ. مجاہد کہتے ہیں ڈھانپنے کی جگہ. مفضل کہتے ہیں جمع کرنے والی. اور اسی طرح سمسامہ نے کہا کہ برتن،
کفات کا مطلب برتن، ایک برتن کی طرح نہیں بنایا جس میں ہر چیز سمیٹ لی جاتی ہے، ڈال لی جاتی. احیاء و امواتا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی. یعنی زندہ کو اپنی پیٹھ پر اور مردہ کو پیٹ میں جمع کرتی ہے زمین. کچھ اندر ہیں کچھ باہر ہیں. جب زندہ ہوتے ہیں تو اس کی پشت پر ہوتے ہیں، جب مر جاتے ہیں تو اس کو اپنے پیٹ میں رکھ لیتی ہے. پھر آبادی اور نباتات زمین کی زندگی ہیں اور قحط سالی موت ہے. یہ بھی ایک معنی کیا گیا ہے. یعنی زمین کافی ہے سب کے لیے، زندوں کے لیے بھی جن کو سب کچھ کھانے کو مل رہا ہے، اور قحط زدوں کے لیے بھی جو مر جاتے ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، اور ہم نے اس میں بلند پہاڑ بنائے. وَأَسْقَيْنَاكُم مَاءً فُرَاطًا، اور ہم نے تمہیں نہایت میٹھا پانی پینے کے لیے دیا یا پلایا تمہیں ہم نے. یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. اور ان نشانیوں کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے یہاں پر؟ تاکہ ہم کیا کریں؟ اپنے رب کو پہچانیں اور اب نے جو بتایا آخرت کے دن پر ایمان لائیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، اس چیز کی طرف چلو جسے تم جھٹلاتے تھے. یعنی جب قیامت آ جائے گی تو انہیں کیا کہا جائے گا؟ چلو جہنم کی طرف. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، چلو اس سائے کی طرف جس کی 3 شاخیں ہیں. یعنی وہ دھواں جو جہنم کے بھڑکنے سے نکل رہا ہے وہ کچھ تو اوپر کو اٹھتا ہے، کچھ دائیں جاتا ہے، کچھ بائیں جاتا ہے، تو اس کے 3 شاخیں ہو جاتی ہیں. ایک معنی یہ کیا گیا. دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ اس دھوئیں کے اندر انگارے بھی ہیں، شرارے بھی ہیں اور دھواں بھی ہے. یعنی جب جہنم بھڑکے گی اور شدت پکڑے گی تو یہ 3 حالات ایسے ہیں جو جہنم کے اوصاف ہیں. لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ سایہ دینے والی. کبھی دھوپ میں اگر آگ جلائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آگ کا کوئی سایہ نہیں ہوتا، یا دھواں جو نکل کے جاتا ہے اس کا کوئی سایہ نہیں ہوتا. ولا یغنی من اللہب، اور نہ وہ فائدہ دے گی یا نہیں بچا سکے گی کس سے؟ لہب سے، شعلوں سے. یعنی نہ سایہ دار ہے دھواں کہ تکلیف دور کر سکے، اور نہ ہی لہب جو آگ کی زبان ہوتی ہے اوپر والی، تو انسان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو لہب جو ہوتا ہے، جو الاؤ اوپر اٹھتا ہے، یہ کبھی سرخ ہوتا ہے، کبھی زرد ہوتا ہے، کبھی سبز ہوتا ہے. اس کے کہتے ہیں 5 رنگ ہوتے ہیں. شروع میں جو ہے سفید، پھر یلو، پھر اورنج، پھر ریڈ، اور پھر سبز اور کالی ہو جاتی ہے، اور اب جہنم سیاہ ہے. انہا ترمی بشرر کالقصر، یہ شرارے پھینکے گی محل کی طرح. یعنی آگ کے ٹکڑوں میں سے آگ کے جو انگارے ادھر ادھر اڑتے ہیں ان کو شرر کہتے ہیں. اور قصر کے 5 معنی. نمبر 1 بڑے درختوں کے تنے، بلاگز ہوتے ہیں نا بڑے بڑے. نمبر 2 پہاڑ کی طرح. نمبر 3 بڑے محلات کی طرح. اور نمبر 4 لکڑیاں، اور لکڑیوں کے ڈھیر کو قصر کہتے تھے. ابن عباس اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم 3 ہاتھ یا اس سے بھی کم مقدار کی لکڑیاں سردیوں کے دنوں میں اٹھا رکھتے تھے، اور ایسی لکڑیوں کو ہم قصر کہتے تھے. انہا ترمی بشرر کالقصر، پہاڑ جتنا انگارہ آ رہا ہے، محل جتنا انگارہ آ رہا ہے، بڑے درخت کے تنے جتنا انگارہ باہر نکل رہا ہے. یعنی جب اس کا شعلہ بھڑکتا ہے تو اس میں سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں وہ اتنا بڑی. ایک معنی اونٹوں کی گردنیں بھی کیا گیا ہے، اور بڑے انگارے بھی معنی کیا گیا ہے. کأنہ جمالۃ صفر، گویا وہ زرد رنگ کے اونٹ ہوں. عربوں کے ہاں جو سب سے زیادہ خوبصورت اونٹ ہوتے تھے وہ زرد رنگ کے ہوتے تھے. اور کبھی زرد رنگ کو سرخ بھی بولا جاتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ اونٹوں کی بات کی ہے نا، تو ریڈ کلر کے اونٹ نہیں ہوتے، وہ پیلے ہی ہوتے ہیں. گائے میں بھی جو سنہری رنگ ہوتا ہے بڑا خوبصورت ہوتا ہے. یعنی جانوروں میں چاہے بکری بھیڑ ہو یا گائے اونٹ ہو تو صفر. تو جہنم سے نکلنے والی چنگاریوں کو اونٹوں سے تشبیہ دی گئی جو زرد رنگ کے ہیں. یعنی جب آگ اس کی بھڑکتی ہے تو اس میں سے شرارے اٹھتے ہیں. ایک ایک شرارہ بڑے قصر یا پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، پھر وہ پھٹتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چنگاری جو ہے وہ پھٹتی بھی ہے. جب پھٹتی ہے تو اس کے اندر سے چھوٹی چھوٹی چنگاریاں نکلتی ہیں اور اچھل اچھل کے نکلتی ہیں. وہ یوں لگتی ہے جیسے زرد رنگ کے اونٹ جا رہے ہوں، کہیں قطار جا رہی ہو یا کوئی قافلہ اونٹوں کا جا رہا ہو.
تو جمالت الصفر جو ہے اس سے مراد زرد اونٹ، تانبے کے بڑے ٹکڑے، یہ ابن عباس نے اس کا معنی کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ ان کے تیز چلنے کی وجہ سے ان کا نام صفر رکھا گیا، اور رسیوں کی مانند ایک دوسرے سے جڑے ہوئے شعلے۔ بنیادی طور پر جہنم کی آگ کی شدت بیان کی گئی ہے۔ یہاں ایک قابل غور نکتہ ہے کہ اس آگ کو تشبیہ دی گئی ہے کس سے؟ قصر سے اور اونٹ سے۔ انسان کی زندگی کی ڈریم کیا ہوتی ہے کہ اس کا گھر ہو کیسا؟ مینشن، پیلس، اور پھر اس کی سواری ہو بہت عالی شان، بہت زبردست۔ یہ دو چیزیں جس کے پاس ہوتی ہیں وہ خاطر میں نہیں لاتا پیغمبروں کی بات کو، رسولوں کی بات کو، ان کی اپنی ایک زندگی، ایک لائف سٹائل ہوتا۔ آپ ان تک پہنچ بھی نہیں سکتے، آپ ان کو دعویٰ بھی نہیں دے سکتے۔ جس کا جتنا بڑا گھر ہوتا ہے اتنے ہی پہرے دار، سیکیورٹی، اتنے گیٹ بڑے بڑے لوہے کے، تو ایک عام انسان وہاں کیسے اندر جا سکتا ہے؟ ان کی زندگی انہی محلات کے اندر ہی ہوتی ہے، وہی ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے، وہ مل جاتا ہے تو اسی میں ہی گم اور خوش رہتے ہیں۔ پھر اسی طرح سواریاں، جمل جو ہے، اونٹ جو ہے، یہ سواری کی علامت ہے، مرکب۔ اور یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ سے غافل کر دیتی ہیں، آخرت بلوا دیتی ہیں۔ یہ گھر اور سواری، یا گھر میں رہے یا نکلے تو شاندار سواری پہ گئے اور گئے گم ہو گئے کہیں۔ تو عذاب جو ہے وہ انہی چیزوں سے دیا جاتا ہے جن سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ ان چیزوں سے محبت کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے احکامات کو بھلا دیا، یہی چیزیں ان کے لیے عذاب کا باعث بن گئی۔ اب وہ جب دیکھیں گے اپنے محلات کو تو وہ جہنم کے تو شرارے ہیں، اپنی سواریوں کو تو وہ جہنم کی چنگاریاں ہیں۔ ساری زندگی انہی چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہے، یہ چیزیں آگ کا ایندھن بن گئی، آگ بھڑکانے والی بن گئی، خوفناک منظر بن گئی۔ تو اس لیے انسان کو ایسی دولت سے، ایسی زندگی سے پناہ مانگنی چاہیے کہ جو انسان کے لیے آخرت کے عذاب کا ذریعہ بنے۔ اور اگر اللہ دے بھی تو ان چیزوں کو خیر کے کاموں کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اور ان میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے آپ کو زیادہ سکھ دیا، زیادہ آرام دیا، زیادہ اچھا گھر دیا، زیادہ سہولتیں دی، زیادہ اچھی سواری دی۔ اب کبھی بھی آپ نماز با جماعت سے لیٹ نہ ہو، کیونکہ آپ کے پاس عمدہ سواری ہے جو برف پہ بھی چلتی ہے اور جو گرمی میں بھی چلتی ہے اور جس کی ہیٹنگ اور کولنگ بھی بڑی اچھی ہے۔ اب دوڑائیں ان کو اللہ کے راستے میں۔ جیسے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام جو بادشاہ بھی تھے، ان کو جب اللہ نے گھوڑے دیے تو پھر کیا کیا انہوں نے کہا انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، یہ چیزیں مجھے رب کی یاد دلاتی ہیں، ان سے میرا تعلق اسی وجہ سے ہے کہ ان سے میں رب کے دین کا کام کرتا ہوں۔ یعنی دو صورتوں میں سے ایک ہے، ایک یہ کہ انسان کے پاس یہ سب کچھ ہو اور اس کو غافل کر دے، اور دوسری یہ کہ یہ سب کچھ ہو تو پھر انسان کو اللہ کی یاد میں اور آگے بڑھا دے۔ اور ایسے لوگ کم ہی ہیں، کیونکہ قلیل من عبادی الشکور، کہ جن کو دنیا مل جائے اور پھر وہ کھول دیں اس کو اللہ کے بندوں کے لیے اور خیر کے کاموں کے لیے۔ کتنے لوگ ہیں ایسے کہ جن کو زیادہ مل جائے تو وہ دین میں اور زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ ابو بکر تو ہو سکتے ہیں کہ جن کے اندر پھر اتنا حوصلہ بھی ہو کہ سارا گھر اٹھا کے دے دیں۔ وہ عثمان رضی اللہ عنہ تو ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے جنگ تبوک کے اندر 300 اونٹ لدے ہوئے اسلحے کے ساتھ اور سامان کے ساتھ وہ وقف کیے تھے، اور 1000 دینار تھے وہ انہوں نے دیے تھے سونے کے سکے، آپ کی گود میں لا کے ڈال دیے۔ تو آپ اتنے خوش ہوئے تھے کہ فرمایا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ اللہ نے ان لوگوں کو بھی دیا تھا، لیکن انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے رستے میں ہی لگایا، اپنی جنت کمانے کے لیے لگایا۔ ہمیں جب ملتا ہے تو ہم اس کو دنیا کی عیاشی میں لٹانے کی سوچتے ہیں، تفاخر کے لیے، تکبر کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو کیا کچھ ہے میرے پاس، میری قدر و قیمت پہچانو۔ یعنی مال کو اپنی عزت بڑھانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، نہ کہ دین کی عزت کو بڑھانے کا ذریعہ۔ تو اس لیے یہاں پر ان چیزوں کو دکھا دکھا کے انہیں اور ستایا جائے گا اور جلایا جائے گا کہ دیکھو یہ ہیں وہ چیزیں جن کی وجہ سے تم دین کی طرف نہیں آئے تھے۔ خصوصاً منافقین جو تھے وہ کیوں نہیں دین کی طرف آئے تھے، کفار نے کیوں جھٹلایا تھا؟ انہی چیزوں کی وجہ۔ یہ دنیا کی محبت ہی تو ہے جو ہمیں دین سے پیچھے رکھتی ہے اور دین کے لیے قربانی کرنے سے پیچھے رکھتی ہے، کیونکہ ہم پھر گننے لگتے ہیں نا گھنٹے، کہ اتنے گھنٹے اگر میں ویکنڈ پہ کام کروں تو مجھے اتنے پیسے مل سکتے ہیں، کیا ضرورت ہے پھر میں قرآن پڑھنے میں لگا دوں۔
پھر اللہ کے ساتھ حساب کرنے لگتے ہیں. تو جو اللہ کے ساتھ حساب کرے پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی حساب کے ساتھ ہی دیتا ہے نا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ، یہ وہ دن ہے کہ وہ بولیں گے نہیں، بولتی بند ہو جائے گی. کیوں نہیں بولیں گے؟ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ، اور انہیں بولنے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی. فَيَعْتَذِرُونَ، کہ وہ معذرت کر سکے، عذر پیش کر سکے، کوئی وجہ بتا سکے. اچھا دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی مسئلہ پیش ہو تو ہم خود بول کے اپنی صفائی پیش کرتے ہیں. خود نہ بول سکے تو کوئی وکیل ہائر کر لیتے ہیں، وہ ہمارے بہاف پر ہماری صفائی پیش کرتا ہے، وکیل صفائی. لیکن وہاں نہ خود بول سکیں گے اور نہ کسی اور کو ہائر کر سکیں گے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، یہ فیصلے کا دن ہے. وہ پیچھے تھا نا وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، یہاں جواب دیا گیا هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ، یہ فیصلے کا دن ہے. جمعناکم بالاولین، ہم نے تم کو جمع کر لیا اور پہلوں کو بھی کر لیا. اگلے پچھلے سب آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پہلے اور پچھلے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرے گا، دیکھنے والا ان کو دیکھ سکے گا اور ہر پکارنے والا ان کو اپنی آواز سنا سکے گا. اللہ اکبر. ساری انسانیت ایک جگہ جمع ہوگی اور ایک بندہ بولے تو سب سن پائیں. فَيُبْصِرُهُمُ النَّاظِرُ وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پہلوں اور پچھلوں کو مقررہ معلوم دن میں 40 سال کے قیام کے برابر جمع کرے گا، اس حال میں کہ ان کی نگاہیں اٹھی ہوئی ہوں گی، وہ فیصلہ ہونے کے منتظر ہوں گے کہ اب ہمارا فیصلہ ہو جائے. اگلے پچھلے سب کے سب. اس میں آپ دیکھیے اگلے پچھلوں میں پہلے انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، پھر ہمارے آباء و اجداد پرسنل لیول پر، پھر پہلے ہلاک ہونے والی قومیں اور بعد میں آنے والے قوموں پر جو عذاب آئے وہ قومیں، پہلے دور کے لوگ، پچھلے دور کے لوگ، سب کے سب ایک جگہ. وہ کوئی یہ نہیں کہے گا تو پرانے زمانے کے لوگ تھے، سبھی ایک ہو جائیں گے وہاں. جیسے مسجد پہنچ کے سب ایک ہو جاتے ہیں اللہ کی حضور، حشر کے میدان میں بھی سب ایک ہو جائیں گے. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، اب اگر تمہارے پاس کوئی چال چلنے کی چیز ہے تو چال چل دکھاؤ، کوئی تدبیر کر لو، کوئی بچاؤ کر لو، بچاؤ کر لو. مجھ سے بچ سکتے ہو، میری پکڑ سے بچ سکتے ہو تو ذرا بچ کے دکھاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو تم کبھی مجھے نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھو گے کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، نہ کبھی مجھے فائدہ پہنچانے کے قابل ہوگے کہ مجھے فائدہ پہنچا سکو. اچھا دنیا میں آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے، ایک شخص کو غلط کام کرتا ہے نا، مثلا کسی کو قتل کر دیتا ہے، پھر وہ اپنا قتل چھپانا چاہتا ہے تو وہ چال چلتا ہے. کیا کیا چالیں چلتا ہے؟ جھوٹ بولے گا میں نے نہیں کیا، اور کسی اور پہ ڈال دے گا، اور آلے قتل اور وہ ساری چیزیں کہیں چھپا دے گا، خود کہیں بھاگ جائے گا. کئی چالیں چل سکتا ہے نا. اور اگر پکڑا جائے تو کیا کرے گا؟ کوئی وکیل لے لے گا، وہ جھوٹی گواہی لے آئے گا، اس کو رشوت دے گا، جج کو رشوت دے گا، یعنی وہ جو کچھ ہوتا رہتا کچھ بھی کر لے گا. یہ چالیں ہیں نا. جرم کی سزا سے بچنے کے لیے دنیا میں کئی چالیں چلی جاتی ہیں. کہلوا کے مقدمہ لمبا کروا دے گا. یہ تو قتل ہے نا، بہت بڑی چیز ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے گھریلو سطح پر بھی آپ دیکھیں کہ جیسے امراۃ العزیز نے چال چلی تھی، پھر اسی طرح گھروں میں جس ساس بہو کے جھگڑے میں چالیں چلی جاتی، بیوی چال چلتی ہے ساس کے خلاف، کئی عورتیں شوہر کے خلاف چال چلتی ہیں، دھوکہ دیتی ہیں. دنیا میں بندوں کو، چھوٹوں کو، بڑے بڑوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں کہ ان کان لکم کید فکیدونی. آج اگر تمہارے پاس کوئی چال چلنے کی چیز ہے تو چل کے دکھاؤ، کرو مقابلہ. لیکن کوئی بھی چال وہاں فائدہ نہ دے گی، نہ کوئی رشوت، نہ جھوٹی گواہی، نہ کسی کی سفارش، نہ کسی کی مدد. ہر کوئی اپنے کیے کو آ پہنچے گا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. اب متقین کا کیا حال ہے؟ ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک متقی لوگ لمبے سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. ظل ممدود آتا ہے. کس کس چیز کا سایہ ہوگا قیامت کے دن؟ عرش کا سایہ. فی ظل، اور سورۃ بقرہ پڑھنے والوں کو، آل عمران پڑھنے والوں کو وہ جو پرندوں کے سائے اور بادلوں کے سائے، غمام کا، اور
صدقات، مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، اور جنت کے درختوں کے سائے، محلات کے سائے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، قیامت کے بعد جنت میں بھی تو جائیں گے نا. ان المتقین فی ظلال و عیون، یعنی متقی لوگوں کا انجام بتایا جا رہا ہے. یاد رکھیے کہ جو متقی ہیں نا وہ ہیں بچنے والے. لفظی معنی کیا ہے؟ وقایا سے، وقایقی، بچنا. تو متقی بچنے والا ہوتے. کس کس چیز سے بچنے والا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے شرک سے بچنے والا. کل مجھ سے کسی نے ذکر کیا کہ فلاں خاتون ہے، وہ تہجد بھی پڑھتی ہیں، روز سورت بقرہ پڑھتی ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتی ہیں، یہ بھی کرتی ہیں، وہ بھی کرتی ہیں. میں نے ان سے سوال کیا، مجھے یہ بتائیں شرک تو نہیں کرتی؟ کہتی وہ تو پکارتی ہیں. میں نے کہا آپ کیوں نہیں سمجھاتی ان کو کہ اللہ کے سوا لا تدعوا مع اللہ احدا، کسی اور کو مت پکارو. تو میں صرف رات کی بات کر رہی ہوں. کسی نے مجھے فون پہ بہت تعریف کسی کی تو میں نے کہا کہ دیکھیں جہاں شرک ہوتا ہے نا وہ سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. آپ ان کی دوست ہیں، آپ ان کو سمجھائیں کہ وہ یہ چھوڑ دیں، کیونکہ یہ پہلی چیز ہے جس سے بچنا ضروری. اس کے بغیر کوئی متقی نہیں ہوتا. شرک والا متقی کوئی نہیں ہے. دوسری چیز، کبیرہ گناہوں سے بچیں، یہ تقویٰ ہے. والدین کی نافرمانی، سود کھانا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، تو جو ان چیزوں میں ملوث ہیں وہ متقی نہیں ہو سکتے. حرام سے بچنا، پھر مکروہ چیزوں سے بچنا، ظلم سے بچنا. تو متقین کا لفظی معنی ہے بچنے والے، جو بچ بچ کے چلتے ہیں. اور محسنین ہوتے ہیں نیکی کرنے والے، نیکوکار. پھر متقین وہ ہوتے ہیں جو شک والی چیزوں سے بھی بچتے ہیں. بڑے بڑے گناہوں سے تو بچتے ہی ہیں. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو تو ہم تمہاری سیئات کو کفارہ کر دیں گے، کمپنسیٹ کر دیں گے. تو شک والی چیزوں سے بھی بچنا. تو ان المتقین فی ظلال، سایوں میں، یعنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کو سائے میسر ہوں گے جبکہ سورج بہت قریب ہوگا. وعیون، اور چشموں میں ہوں گے. پیچھے سورۃ الدہر میں کون کون سے چشمے پڑے؟ سلسبیل، کافور جس میں ملا ہوا ہوگا، زنجبیل. اصل میں عربوں کے ہاں جب گرمیوں کا موسم ہوتا تھا تو پانی میں کافور ملاتے تھے، اور جب سردیوں کا ہوتا تھا تو زنجبیل ملاتے تھے، نہیں سونڈ ملاتے تھے. تو کئی قسم کے چشمے. عینان تجریان، پھر کچھ ہوں گے فوارے کی طرح اوپر اٹھ رہے ہوں گے. تو ان المتقین فی ظلال وعیون، کیا منظر ہوں گے. بیسیکلی لا یرون فیہا شمسا ولا زمہرا، سورج ہی نہیں ہے تو پھر نہ اندھیرا ہے نہ سورج ہے تو کیا ہے. جیسے فجر کے وقت روشنی ہوتی ہے نا، کبھی دیکھیے سورج نہیں نکلا لیکن روشنی ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوبصورت منظر آپ کہیں نہیں دیکھیں گے. میں خاص طور پر اس وقت جدھر سورج نکلتا ہے اس ونڈو سے باہر دیکھتی ہوں، اسپیشلی ہر روز دیکھنے کے لیے جاتی ہوں. نہ نکلے سورج تو نہ نکلے، لیکن سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے کا منظر، وہ تسبیحات کا بھی ٹائم ہوتا ہے، وہ منظر ہی دل کو خوش کر دیتا ہے. یعنی جب آپ اشراق کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹائم ہے. تو جنت کی روشنی تو اللہ ہی جانتا کیسی ہوگی، لیکن اندھیرا بھی نہیں ہے اور تیز دھوپ بھی نہیں ہے، نور ہے. لیکن سب سے پہلے نور ہوتا ہے نا جو سفید ہوتا ہے، پھر نار ہوتی ہے جو پیلی ہوتی ہے، پھر اورنج ذرا اس سے گہری ہوتی ہے، پھر سرخ، پھر سیاہ. تو ان المتقین فی ظلال وعیون. پھر عیون کے علاوہ نہروں کا بھی ذکر آتا ہے، سمندروں کا ذکر آتا ہے، خوبصورت پانی کا. وفواکہ مما یشتہون، اور پھل جس قسم میں سے وہ چاہیں گے. یعنی پھل جو ہے بھوک کی وجہ سے نہیں کھائیں گے، خواہش کی وجہ سے. یعنی بہت دفعہ ہم پلیٹیں بھر لیتے ہیں صرف بھوک سے نہیں. بوفے پہ آپ جاتے ہیں تو آپ یہ بھی اٹھا لو، یہ بھی، اور پھر بیٹھ جاتے، پھر چھوڑ دیتے، کیا ہے بھی کیوں نہیں کھایا، دل نہیں چاہ رہا. تو بھرا کیوں تھا؟ بس وہ لالچ تھی، وہ خواہش. تو وہ اشتہا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ایک بھوک ہوتی ہے اور ایک شہوت ہوتی ہے. صرف یعنی کہ بس اچھا لگ رہا ہے اس لیے اٹھانا ہے. اچھا، اسی طرح ہر پھل ہر ایک کو نہیں پسند ہوتا. پھلوں میں چوائس ہوتی ہے نا ہر ایک کی، کسی کو کوئی پسند ہے، کسی کو کوئی پسند. تو مما یشتہون، جو ان کی پسند کا ہوگا وہ لیں گے. کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ اور پیو مزے لے کر. آگے مجرموں کے لیے آپ دیکھیے کیا کہا، کلوا وتمتعوا قلیلا. یہاں کیا، کلوا واشربوا ہنیئا، یہ غور و فکر تدبر ہے نہیں. کیوں؟ بما کنتم تعملون، کیونکہ تم عمل کیا کرتے تھے، تم کچھ کر کے آئے ہو، مجرم نہیں ہو، کچھ کیا ہے، محنت کی ہے تم نے، اس لیے تمہیں یہ آنر بخشا جا رہا ہے.
انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، جزا دیتے ہیں محسنین کو. پیچھے متقین سے بات شروع ہوئی، محسنین پہ ختم ہوئی. متقین گناہوں سے بچنے والے اور محسنین نیکیاں کرنے والے، دونوں کور ہو گئے نا، نفی بھی ہوگی، اس بات بھی ہو گیا. تو جنت میں جانے کے لیے متقین ہونا بھی ضروری ہے، محسنین ہونا بھی ضروری ہے. ایک طرف گناہوں سے بچیں اور دوسری طرف نیکیاں کریں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ نیکیاں تو بڑی کرتے رہتے ہیں، عبادت گزار، تہجد گزار، روزہ گزار، سب کچھ، لیکن حرام کام نہیں چھوڑتے، اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں چھوڑتے، تو متقی کی کیٹیگری سے نکل گئے. تو یہ سبق پکا رکھے، دونوں چیزیں کرنی، چھوڑنے والی چھوڑنی ہے، شرک بدعت چھوڑنا ہے، اور کرنے والے نیک کام کرنے ہیں. ٹھیک ہے نا، دونوں چیزیں ہینڈ ان ہینڈ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا، اس دنیا میں تھوڑا بہت کھا لو، جو فائدے اٹھانے اٹھا لو. وہاں کیا کہا؟ ہنیئن، بے فکر ہو کے، خوشگوار سمجھ کے، کیونکہ کچھ کھانے ایسے ہوتے ہیں جو کھا کے انسان بیمار ہو جاتا ہے، یا زیادہ کھا لے تو بیمار ہو جاتا ہے، لیکن وہاں ایسی کوئی چیز نہیں. انکم مجرمون، بے شک تم مجرم ہو. کیوں؟ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. یہ ہے جرم تمہارا کہ تم جھٹلاتے ہو. اور جھٹلانے میں سب سے بڑی کیا جھٹلانے والی چیز کرتے ہو؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے رکوع کرو تو رکوع نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے. اب آپ دیکھیں اس میں وہ سارے لوگ آتے ہیں کہ جن کو آپ بار بار کہتے ہیں اٹھو نماز پڑھو، اٹھو نماز پڑھو، اور وہ نماز نہیں پڑھتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے رکوع کرو، نماز یعنی پڑھو، لا يرکعون، وہ نہیں پڑھ کے نہیں دیتے، مانتے ہی نہیں. یہ ہے ہلاکت کا باعث. پچھلی ساری صورتوں میں آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح، جیسے سورت مدثر میں آیا کہ جب مجرموں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. سورت القیامہ میں آیا فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی. ٹھیک ہے، مکذبین. اور پھر یہاں پر کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، یعنی جب نماز پڑھنے کے لیے کہا جاتا تھا تو انکار کر دیتے تھے. نماز کا انکار جو ہے یہ تکبر کی علامت ہوتی ہے، اور نماز با جماعت چھوڑنے والوں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت غصہ کیا. حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو بغیر عذر کے گھر میں نماز قبول نہیں ہوتی. باجماعت نماز ادا نہ کرنا منافقت کی کلی علامت ہے، آدمیوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کس بات پر اس کے بعد ایمان لائیں گے؟ یعنی قرآن سننے کے بعد بھی کوئی چیز رہ جاتی؟ قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز دل کو نرم کرنے والی، خوش کرنے والی، اطمینان اور یقین اور تسلی دینے والی نہیں ہے. تو جو لوگ قرآن بھی سن لیں، قرآن پڑھ لیں اور پھر ایمان نہ لائیں، پھر ان کے لیے کون سی چیز اور ہے جو ان کو سیدھے رستے پہ لائے گی؟ یعنی اگر کوئی شخص قرآن پڑھ کر بھٹک جاتا ہے تو پھر کوئی اور چیز اس کو سیدھے رستے پہ نہیں لا سکتی. تو قرآن کے بعد وہ کس چیز کی، کس کتاب کی تصدیق کریں گے؟ تو بنیادی طور پر اس صورت میں انسانوں کو ڈرایا گیا ہے، انذار کا موضوع زیادہ ہے. پچھلی صورت الدہر میں جنت کی باتیں زیادہ تھی، یہاں جہنم کی بات زیادہ ہے. جنت کا بھی ذکر ہے لیکن کم ہے. فرشتوں یا ہواؤں کی قسم کھا کر قیامت کے دن کی آمد کی بات کی گئی. پھر 10 دفعہ ویل یومئذ للمکذبین کی تکرار کی گئی، اور پھر دنیا کی زندگی کو قلیل اور حقیر بتایا گیا، اور جنت میں اعمال کے مطابق اجر ملنے کی بات کی گئی. أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين
ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون. یہ آخری آیت پہ مجھے ہمیشہ مطلب یہ بہت زیادہ وہ اثر کرتی ہے. وہ جیسے بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ اب کس طرح تمہاری سمجھ میں آئے گا، تو ایگزیکٹلی وہی چیز ہے کہ اس سے نہیں تو پھر کس طرح سمجھ میں آئے گا تمہاری. یعنی اگر قرآن ہمیں نہ بدل سکے تو کون سی چیز بدلے گی؟ کس چیز سے ہم سمجھیں گے؟ کس چیز سے ہماری عادتیں بدلیں گی؟ کب ہم اچھے بنیں گے؟ اور یہاں پہ جب مجرموں کے ساتھ کہا گیا تو کہا نفعل بالمجرمین، اور جب محسنین کا کہا گیا تو نجزل. تو اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ ایسا کروں گا. مطلب جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو، اور جب کسی سے پیار سے بات کرتے ہیں تو دوسرا لے جائے. السلام علیکم. آپ نے مائیکل ہارٹ کا ایک سنا ہوگا، ایک بہت مشہور ایسٹرو فزکس کے تھے. انہوں نے ہمارے نبی کو کہا تھا کہ وہ سب سے انفلوئنشل آدمی ہیں، لیکن جب آپ ان کی اور آگے جا کے پڑھیں گے کہ کیا ریزننگ دی تھی اور وہ کہا تھا، تو کہا تھا کہ جو قرآن ہے یہ ایک عربی زبان میں ہے اور یہ ابھی تک اپنی اوریجنل حالت میں ہے، اور جب تک کہ مسلمان اس کو پڑھتے رہیں گے اور اس پہ ظاہر سوچ اور غور کریں گے تو مطلب اسلام جو ہے اپنے اوریجن پہ رہے گا. وہ یہودی تھا اور اس کی یہ سوچ کر کے جو انہوں نے اب ایک اسٹریٹجی کی ہے کہ مسلمانوں کو قرآن سے دور کیا جائے. تو یہ ساری میڈیا، انڈسٹریز، گیمز، وہ سب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جب اس میں ملوث ہوتا ہے انسان تو پھر قرآن کا دل نہیں کرتا. اور اس کا ایک ایگزامپل ہے کہ رمضان میں جتنے لوگ جو موویز بھی دیکھتے ہیں وہ رمضان میں اکثر لوگ موویز، گانا یہ بند کرتے ہیں، تو کتنا قرآن پڑھا جاتا ہے. یہ خاص ہم لوگوں کا ہے کہ سوچیں کہ اس وقت سب قرآن، کتنے لوگ ہیں جو نہیں پڑھتے وہ اس مہینے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک باقاعدہ چال کی گئی ہے کہ قرآن کو مسلمانوں سے کیسے دور کیا جائے. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں بھی اور اپنے آس پاس کے جن سے بھی ہم محبت کرتے ہیں ان سب کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ قرآن سے کتنا تعلق ہے، اس کو اور کیسے بڑھایا جائے. آپ سوچئے کہ قیامت کے دن جب اہل القرآن جا رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے تو ہم کہاں ہوں گے؟
کیا ہم نے اس کا کچھ حق ادا کیا کہ ہم بھی اس لائن میں کہیں لگے کھڑے ہوں؟ جی اساسا یہ جو پچھلی سورہ گزری سورہ انسان ابھی تک اسی میں سے ہی نکل پایا اس کو بار بار، کیونکہ مسلسل ہفتے سے پڑھتے رہے اس ترجمے میں اور اس کے ہر چیز پہ غور و فکر کرتے رہے اور اپنی حقیقت کو دیکھتے رہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کہا، اور پھر مجھے ایسا لگتا رہا کہ بس بار بار ہر جگہ پہ میں ہی کھڑی ہوئی ہوں. تو یہ والی صورت تو بالکل، یہ جتنی سورات ہیں ایسے لگ رہا ہے پچھلے سے نہیں نکلتے تو دوسری ایک اور آ جاتی ہے وہ بالکل. جو انسان کے ہوش ٹھکانے لاتے، پھر دوسری ایک اس سے زیادہ آ جاتی ہے. اور یہ فائدہ ہے قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے کا. انشاءاللہ چونکہ 29ویں پارے کی یہ یہاں تک آخری صورت ہے، لیکن اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے سورۃ القلم شروع کریں گے. تو یہ کورس چلتا جائے گا جب تک آپ کا 29واں پارہ ختم نہ ہو جائے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم 28واں پارہ شروع کریں گے، کیونکہ 30ویں کا ہم نے تدبر کا کورس کروایا تھا. پھر 29ویں کا اب ہو جائے گا پورا، تو پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ 28ویں کا شروع کریں گے. تو خود بھی اور جو لوگ پچھلے کورس میں بھی آئے ان کو بھی یاد دہانی کرائیے. رجسٹر نہیں کیجئے تو کم از کم لسنر کے طور پر ہی آئیے، اوروں کو بھی دعوت دیجئے. اور زندگی کا کوئی کام موسم کی خرابیوں سے نہیں رکتا، تو یہ ہمارا سفر بھی مرتے دم تک جاری رہنا چاہیے قرآن کے ساتھ. اگر ہم روز نہیں کر سکتے تو کم از کم ویکنڈ تو اس کام کے لیے لگائیں، آدھا دن اس کام کے لیے، آدھا دن دنیا کے کاموں کے لیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کتنی پیاری تفسیر ہم نے سنی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات کتنی دل پہ اثر کرتی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا سیکھا ہم نے آج. کچھ سوال کرتے ہیں آپ سے اور پھر انشاءاللہ آپ کے ریفلیکشنز لیتے ہیں. دکھائیں جی پہلا سوال ہمارے سامنے کیا ہے. یہ ایک آیت نمبر سورۃ المرسلات کی آیت 30 سے آپ سے سوال ہے. آیت آپ کے سامنے ہے، ترجمہ آپ کے سامنے ہے. سوال ہمارا یہ ہے کہ اس کے کیا دو معنی بتائے گئے ہیں آج. تو جو اس کا جواب دینا چاہیں وہ ہینڈ ریز کریں، تو میں انشاءاللہ پوچھتی ہوں ان سے. کسی کو سمجھ میں آیا ہو کہ کیا دو معنی ہیں یاد کریں، بہت تفصیل سے استاذہ نے بتایا تھا. جی طاہرہ یاسمین بتائیے. جی ایک تو تھا انگارے والے اور ایک تھا شولوں اور دھواں والے. اچھا کسی حد تک آدھا جواب آپ کا ٹھیک ہے، تھوڑی الیبوریٹ اس کو کرتے ہیں. ڈاکٹر وجیہ آپ بتائیے. اس میں تھا کہ جیسے دعا اوپر کی طرف جاتا ہے اور دائیں اور بائیں جاتا ہے تو وہ 3 شاخیں ہو سکتی ہیں، یا پھر یہ کہ چنگاریاں، انگارے اور دھواں، وہ 3 اس میں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کس جگہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ قیامت کی جو چنگاریاں، جو آگ کی، جہنم قیامت کی، قیامت کی نہیں، جہنم کی جو، جہنم. جہنم کی جو بالکل. اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار. جی بالکل، جواب آپ دونوں کے جواب درست ہیں. جواب جزاک اللہ خیر کثیرہ. دکھائیں جی جواب. یہی دو معنی اس کے بتائے گئے تھے. دہرائی آپ کو ہم اسی لیے کروا رہے ہیں کہ تھوڑا یاد ہو جائے، کہ اور ساتھ ہی بندہ دعائیں مانگ لے کہ وہ سایہ کیسے 3 شاخوں والا. سائے سے تو تصور آتا ہے نا کہ ذرا بڑا کوئی اچھی سی ٹھنڈی جگہ ہوگی، لیکن جہنم کے سائے جو دھوئیں کے سایہ اور جو انگاروں کا سے جو دھواں نکل رہا ہے اس کے سائے کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس سے. نیکسٹ دیکھتے ہیں سورۃ المرسلات کی آیت 33 میں. یہاں جمالۃ صفرن کی بات ہے، تو اس میں کیا مراد ہے جمالۃ صفرن سے، اور کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ جی خالدہ خانم بتائیے. جی السلام علیکم. جمارت صفر سے مطلب جہنم سے نکلنے والی چنگاریاں ہیں جن کو اونٹوں سے تشبیہ دی گئی ہے، جو زرد رنگ کے ہوتے ہیں اور تیز چلنے کی وجہ سے بھی. ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر، درست آپ نے بتایا. دکھائیے جی جواب. کہ بہت تیز انگارے نکل رہے ہوں گے نا، تو وہ جیسے رسیوں سے جڑے ہوئے شعلے ہوتے ہیں نا، کہ ایک کے بعد ایک چلا رہے، ایک کے بعد چلا رہے. تو جہنم کی آگ کی شدت یہاں بتائی گئی ہے. بالکل درست فرمایا آپ نے. جزاک اللہ خیر کثیرہ، بارک اللہ فی علمک. چلیں آپ کے ریفلیکشنز لیتے ہیں. کیا سیکھا آج آپ نے
آپ سے پوچھتے ہیں، جانتے ہیں، یا اس صورت پڑھ کے کیا حاصل کر رہے ہیں، کوئی بات کہنا چاہیں تو آپ کی ریفلیکشنز کا ٹائم ہے. جی سیرش انصاری فرمائیے. جی باجی، یہ والی جو آیت تھی نا کہ فی قرار مکین، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں بچے کو آرام سے رکھا اور محفوظ رکھا. مطلب وہ جب اندر ہوتا ہے تو نہ اس کو گرمی لگتی ہے، نہ سردی لگتی ہے، نہ موسم کے اثرات ہوتے ہیں. لیکن جو ہی دنیا میں آ جاتا ہے تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس کے پر اثرات پکڑنے لگتے ہیں. تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ہمارے ماحول پہ کتنا اثر ہم لیتے ہیں، کس جگہ پہ بیٹھتے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ٹھیک، آپ نے یہ سیکھا. جی لبنہ جمین. ہاں جی، مجھے یہ بات بہت جو ہے نا میرے دل کو لگی کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ قرآن سے ہمارا کتنا تعلق ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ سے اہل القرآن جو ہے وہ ملنے جا رہے ہوں گے تو اس وقت ہم جو ہے وہ کہاں کھڑے ہوں گے. تو یہ چیز بڑی جو ہے وہ دل پہ اثر کی ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ جو ہے بہت گہرا تعلق بنانا ہے، قرآن کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی اس طرف لے کے آنا ہے تاکہ ہم بھی اہل القرآن میں شامل ہو سکیں قیامت کے دن. آمین آمین، بالکل. اللہم اجعلنا منہم. مہرین ضیاء. جی السلام علیکم. جی میں نے یہ سیکھا ایک تو گھر اور سواری کے بارے میں جو بات کی گئی کہ یہ انسان کو آخرت سے بھلوا دیتی ہے، مطلب یہ دو چیزیں ایسی ہیں، اور عذاب بھی انسان کو اسی چیز سے دیا جاتا ہے جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے. تو بس اس چیز کو سوچ کر کے اللہ تعالیٰ نعمتیں دے، پھر اس پر ہمیں اس کی جو ہے نا قدردانی بھی ہے، اور اس سے ہمیں اچھا فائدہ اٹھانے والا اللہ تعالیٰ اس سے بنائے، اپنے راستے میں جو ہے نا وہ چلانے والا انہی چیزوں سے ہمیں بنایا ہے. اور اس کے علاوہ محسنین کے بارے میں اور متقین، یعنی کہ دونوں صفات ہونی چاہیے جنت میں جانے کے لیے. دونوں ہی چیزیں ضروری ہیں، صرف نیکیاں کرنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے. متقین بھی، محسنین اور متقین دونوں ہی جنت میں شامل ہوں گے. تو بس یہ یہ بہت اہم ہے نا بس کہ اپنی گناہوں سے جائیداد. بھی بچنا، کیونکہ اگر ایک انسان ایک طرف گندگی اکٹھی کر رہا ہے اور دوسری طرف صفائی کر رہا ہے تو وہ تو برابر ہوتا جا رہا ہے معاملہ. بہت اہم پوائنٹ نوٹ کروایا آپ نے، جزاک اللہ خیر. جی فرق مسعود. اس میں جو عرش کے سائے اور جنت کے سائے اور صدقوں کے جو صدقے دیں گے، اور متقی کیا ہوتا ہے، مطلب کہ بچ کی چیز سے بچتا ہے، شرک سے، کبیرہ گناہ سے. تو ہم سب کو ان چیزوں کی طرف جو ہے اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ کس کس چیز میں جو ہے ہم لوگ شک والی چیزوں پہ کر گزرتے ہیں، اور ہم لوگوں کو ہوتا ہے کہ بس یہ کریں نہیں کریں مگر پھر کر بھی لیتے ہیں. تو شک والی چیزوں سے دور رہنا چاہیے تاکہ ہم نیکی کے کام میں سبقت کریں. شک والی چیزوں سے دور رہنا، جی بالکل. دیکھیں ایک رائٹ سائڈ ہے حلال ہے، ایک لیفٹ سائڈ ہے حرام ہے. یعنی ایک انداز، ایک تشبیہ دینے کے طور پہ کہہ رہی ہوں کہ تمام چیزیں درست جو ہے وہ گویا دائیں طرف ہیں، اور تمام چیزیں جو غلط ہیں گویا بائیں جانے میں. اور ان دونوں کے بیچ میں ایک بہت بڑا ایریا جسے گرے ایریا کہتے ہیں، کہ جس میں گنجائش ہے کہ نہ وہ حلال ہے نہ حرام ہے، کر بھی سکتے ہو نہیں بھی کر سکتے. لیکن ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں جو قریب ٹورڈز لیفٹ سائڈ ہے، کہ جن میں شک ہے کہ کرنے سے پڑھنے کا اندیشہ ہے گناہ میں، تو پھر ان کو کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑ دینا چاہیے. جی سعدیہ خالد. جی میم، بس مجھے یہ بھی یہی ابھی سسٹر نے ذکر کیا 31 اور 30 آیت جو ہے، تو میں سوچ رہی تھی کہ انسان، اللہ کو پتا تھا کہ یہ سب آسائشیں آرام میں دوں گا اور انسان نے یہی کرنا ہے، اور ہم بھی بہت حد تک جان بھی گئے ہوتے ہیں. پتہ نہیں پھر ہم کیوں اتنا نظر انداز کرتے ہیں، اور وہ اللہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ پھر دیتا ہی چلا جاتا ہے کہ یہ لو اور لو شاید تم ٹھیک ہو جاؤ، یہ لو اور لے لو شاید تم سمجھ جاؤ. تو مطلب ہم پتہ نہیں کہاں خود کو کھڑا کر پائیں گے. بس اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، اور خوف اور امید کے درمیان رہنا چاہیے نا. امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہاں وہ کوششوں کو قبول انسان کرے اور پھر ڈرنا بھی بابا چاہیے. انسان قسم جاتا ہے، کبھی اولاد کے پیچھے، کبھی اپنے پیاروں کے پیچھے، پھر ان چیزوں سے اس طرف ہٹ کے نکل پڑتا ہے. اس معاملے میں انسان کو پتہ نہیں کیوں ہم اتنے کمزور ہیں، ہم بار اس بار لیے پھسلنے انسان لگ کو جاتے ہیں. کمزور بنایا گیا نا اس لیے کہ بنایا ہی کمزور کیا. یہ فائٹ اور یہ اپنے آپ سے اور شیطان سے فائٹ ہی تو انسان کی اسٹرگل ہے.
جس میں اس کی آزمائش ہے، جس پر اجر ہے۔ تو اس میں مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے اور پر امید رہنا چاہیے، لیکن یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ بس میں نے تو اب اتنا کر لیا، میں نے تو جنت میں ہی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آخر تک انسان پھر کرتے اولاد رہنے کے کی ہی توفیق دے۔ ڈھونڈتا رہتا ہے۔ دیکھیں اولاد بھی تو نعمت ہے نا، اسے خیر بھی کہا گیا لیکن اس کو فتنہ بھی کہا گیا، تو یہی تو انسان کو دیکھنا ہے کہ وہ اس میں اتنا نہ کھو جائے کہ بس اپنے رب کو بھول جائے۔ تو دوسری بات جی شرک کا جو معاملہ ہے، یہ بڑا سمجھ نہیں آتی کہ ہم کہیں کسی جگہ ہم اس میں مبتلا نہ ہو جائیں، کہیں یہ جو شرک خفی اور جو شرک کبیرہ ہے تو اس کے لیے بھی جج کرنا کافی مشکل نہیں ہے آج کے دور میں؟ نہیں، اگر انسان اپنے جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھتے جائیں کہ شرک کیا چیزیں شرک میں آتی ہیں، جو چیز بھی آپ کو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے نا، بس اسے ہٹانا ہے، اس کسی اور کو نہیں لے کے آنا، اللہ کے کسی اور کی بات کو اللہ کی بات کے آگے نہیں لانا۔ شرک کے حوالے سے بہت اچھے 2-3 لیکچرز ویب سائٹ پہ اپلوڈڈ ہیں، اگر آپ سننا چاہیں تو ہم ان کے لنک ڈال دیتے ہیں گروپ میں، آپ انہیں سنیں، وہ بہت ہی اچھے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو ہم گروپ میں شیئر کرتے ہیں، میں ایڈمن سے درخواست کروں گی نوٹ کر لیں، تو آپ مزید جانتے جائیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو یہ آپ نے بہت پیارا ایک ایمان جملہ نکلے بولا ہے کہ انسان دونوں طرف بھی، ایک طرف غلط کرے اور دوسری طرف صحیح کرتا جائے تو پھر تو برابر کا ہی معاملہ۔ آپ نے بہت پیارا، میں ابھی یہی نوٹ کر رہی تھی آپ کا جملہ نا، بہت پیاری بات آپ نے کہی۔ الحمدللہ۔ دیکھیں یہ بھی یاد رکھیں کہ انسان کو خطا اور غلطی اس کے اندر ہے نا موجود، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں ہوتی ہے ہم سے، بس ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم گرتے ہیں اٹھتے ہیں، گرتے ہیں اٹھتے ہیں، مایوس نہیں کبھی ہونا چاہیے، پر امید رہنا چاہیے کہ ہم کوشش کریں۔ پھر دیکھیں سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ نے آپ سب کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، تو آپ کو اپنے کلام کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں تو اتنی خوش ہوتی ہوں جب دیکھتی ہوں ماشاءاللہ آپ سب کو سیشن میں، اس وقت دوپہر کا وقت ہے، آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہو سکتا ہے کہ جن کے روزے بھی ہوں، آرام کا وقت ہے، یا دنیا میں کسی اور جگہ آپ لوگ ہیں، کوئی اور وقت ہے، لیکن آپ وہ سب نکال کے، ہم ایک دوسرے کو کیا جانتے ہیں؟ صرف اللہ کی خاطر جانتے ہیں نا، اللہ کی خاطر ملے نا، تو یہ اللہ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، اس نے اتنا شوق پیدا کیا، تو اللہ اس کو قائم رکھے، استقامت کی دعا کیا کریں انشاءاللہ۔ میری بہت دعائیں ہیں آپ سب کے لیے۔ تسنیم آفتاب کہیے۔ السلام علیکم باجی، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جنت میں جانے کے لیے جیسے متقین اور محسنین کی ضرورت ہے، ہونے کی ضرورت ہے، ہم سب میں یہ مطلب کوالٹی ہونی چاہیے۔ پھر میں یہ سوچ رہی تھی، اس پوری آیت میں مطلب تدبر ہی کر رہی تھی کہ پھر ویل ہے مکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ پھر نماز کی بات آئی کہ نماز کا انکار تکبر کی نشانی ہے، تو میں اتنا سوچ رہی تھی کہ جن لوگوں کو، یا کبھی میں کہوں ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے، تو مجھے یہ چیز بہت فیل ہو رہی تھی کہ ہم کہیں جھٹلانے والوں میں سے تو نہیں، کہیں ہم جان بوجھ کے تو چھوڑنے والوں میں سے نہیں۔ تو باجی بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا اس صورت کو پڑھتے ہوئے بھی، اور ایک طرف موسیقی کی صفات پڑھ کے بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے انشاءاللہ۔ تو مطلب بہت زیادہ اٹریکٹ کیا آج کی صورت، اور اس کی تفسیر نے نا بہت ہلا کے رکھ دیا ہے، جیسے کہہ سکتے آگے ہیں۔ رکھنے والی صورت ہے، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور اس کو ہم دیکھیں، ہم بہت سی نا چند صورتیں بس ہم پڑھتے ہیں، بہت سی صورتیں ہم نہیں پڑھتے۔ سورۃ المرسلات میرا خیال ہے اس طرح کبھی بھی نہیں پڑھی ہوگی، تو یہ پڑھتے رہنا چاہیے، پڑھانا چاہیے، اور ترجمے سے پڑھنا چاہیے، اور غور و فکر کرنا چاہیے، اور دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ خصوصاً نماز، آپ سب نے نماز کی پابندی کرنی ہے، انشاءاللہ کرتے بھی ہوں گے، لیکن یہ تو بس، اور ہر ایک کو کروانے کی کوشش کرنی ہے، اپنے پیاروں کو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ کو۔ شاہدہ پروین کہیے۔ جی، مجھے اس میں جیسے خیانت کرنا بھی ظلم ہے، چاہے وہ اللہ کے حق میں ہو یا بندوں کے حق میں ہو۔ تو جیسے یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ غلاموں پر ظلم کرتے ہیں، نوکروں پر، تو کچھ واقعات تو ایسے تھے جن کی چشمدید میں گواہ بھی تھی، لیکن جیسے کام والوں کو بہت مارتے تھے، اور پھر ان کا انجام بھی میں نے دیکھا کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ لیکن یہ زیادہ تر جیسے پڑھے لکھے لوگ اور ماڈرن لوگ بھی ایسے کام کرتے ہیں کہ اگر ساس نے کام والی کو کوئی کام پہلے کہہ دیا ہے تو اس نے بعد میں کیا، تو اس سے جیسے کام والیوں کو ایسے ان کے منہ نوچنے، بال کھینچنے۔ تو میں سوچتی ہوں کہ جب انسان دین سے واقعی دور ہوتا ہے تو یہ ساری حرکتیں تبھی وہی ایسے لوگ کرتے ہیں، ورنہ دین والے جو ہوتے ہیں ہمیشہ وہ انتہائی ہمبل طریقے سے رہتے ہیں۔
तो हमें दीन को सीखने की ज़रूरत है और अल्लाह हमें अपने सदक़े के साए में उठाए और रखे। आमीन। देखिए दीन का सही शऊर हासिल करना, अल्लाह का डर, अल्लाह का एहसास, बस ये याद रखें। इसलिए कि दीन की भी बड़ी बड़ी डिग्रियां हों या दुनिया की भी बड़ी बड़ी डिग्रियां हों, लेकिन अगर अल्लाह की पहचान नहीं है, आखिरत की अकाउंटेबिलिटी का एहसास नहीं है, तो फिर तो इंसान अपने लिए जी रहा है ना, फिर तो वो यही करेगा। तो अल्लाह ताला इससे महफूज रखें। अस्मा नादिर, आप आमीन। कही। जी, मैंने जो आज नोट डाउन किया है उस्तादजा की बात, वो ये कि हमेशा जन्नतुल फिरदौस का शौक रखें और उसके लिए मांगें, क्योंकि जन्नत के भी दर्जात हैं और हमारे अमाल से वो दर्जात दिए जाएंगे हमको। तो अल्लाह मियाँ बस हमारे अमाल ऐसे कर दे कि हमें जन्नतुल फिरदौस अता हो जाए। बिल्कुल, अल्लाह अल्लाह की ताला। रहमत ये होगी कि हम जी जन्नत पे चले जाएं, सिर्फ अमाल से नहीं जी जाएंगे, और फिर उसके बाद जैसे जैसे जिसका अमल ज्यादा उसका दर्जा ज्यादा, और जन्नतुल जी फिरदौस तो बिल्कुल मांगनी बहुत चाहिए। जी बिल्कुल। जी। सना जवाद, आप कहिए। जी बाजी, आज एक और टॉपिक भी उस्ताजा ने जिस पर बात की कि जिसमें ये बताया जा रहा था कि जो ऐसी महाफिल होती हैं जिसमें कि जैसे मिलाद के तौर के बारे में भी बात की गई थी कुछ वो डिस्कशन में। तो ये है कि जिनसे माशरे में हम बहुत से अपने करीबी लोगों को भी देख रहे होते हैं जो वो इनमें इन्वॉल्व होते हैं। और खासकर ये नहीं, और भी बहुत से इवेंट्स जैसे आजकल की शादियां और ऐसे मौके होते हैं जिसमें इंसान जो है ना तजब्जुब का शिकार हो जाता है कि अब कुरान पढ़ लेने के बाद, दीन के अहकामात को जान लेने के बाद, अब यानी किस लेवल पर वो डिसीजन ले कि कितनी पार्टिसिपेशन हमारी हो और कितनी हम अपने आप को और दूसरों को जितना जिस हद तक बचा सकें। तो ये चीज भी बड़ी एक ना जहन में आजकल कंफ्यूजन, इस उस्ताजा ने उस बारे में भी रहनुमाई की कि मतलब जितना हम अकेले होने से नहीं डरना चाहिए इस चीज से, लेकिन फिर भी हम अपने आप को कमजोर ही पाते हैं बहुत मामलों में। जैसे मिलाद के मामले में तो चले नहीं, लेकिन जैसे और भी टॉपिक्स जैसे शादी ब्याह के और ऐसी जगहें जो जहाँ पर दीन के अल्लाह ताला के हुक्मों का मजाक उड़ाने वाले मामलात होते हैं। तो इस चीज की भी एक बस दुआ है, अल्लाह ताला हमें इतना मजबूत करें कि हम सही डिसीजन ले सकें। अच्छा, एक सवाल मेरी एक साथी ने पूछा हुआ है कि मुझे ये समझ नहीं आया कि अरब में लोग गर्मियों में काफूर पानी में डालते थे, वो उस पानी को किस लिए इस्तेमाल करते थे, प्लीज आप बताइए। देखिए काफूर जो है ना, उससे ठंडक हासिल होती है ना, ठंडक पहुंचाने के लिए। तो गर्मियों में वो काफूर को पानी में डालते थे, तो मकसद ये होता था कि ठंडा हो जाए। उसमें कुदरती तौर पर ठंडक खसूसियात होती है ना, तो इस पानी से वो मसलन नहाते थे या हाथ पाँव चेहरा और बदन को धोते थे ताकि जिस्म को ठंडक महसूस हो। काफूर जिस्म की गर्मी को कम करता है ना, हीट को कम करता है। तो इसको और खुशबू और सफाई के लिए भी खुशबूदार है, जरासीम कुश है, एंटीसेप्टिक है। तो नहाने के पानी में डालने से नहा सफाई का मकसद भी हासिल होता था। फिर जैसे घरों में या मसाजिद में फर्श धोने के लिए भी काफूर का इस्तेमाल हो सकता है, करते हो ना। और इस्लामी रवायत में मैयत को गुस्ल देते हुए आखिरी पानी में भी काफूर डाला जाता है, क्योंकि ये खुशबूदार होता है, पाकीज़ा होता है, जरासीम कुश होता है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते थे। ठीक है, आई होप आपका आंसर मैंने दे दिया होगा। मज़ीद कोई तफसील जानना चाहें तो आप अपने एडमिन को सवाल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, यहीं तक आज बात करते हैं। अब आपका टाइम है ट्रांसलेशन लिसनिंग का, तर्जुमा सुनाने का। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ेबा ब्रेकआउट रूम्स ओपन कर दीजिए। जी, ओपन होते ही इंशाल्लाह लेफ्ट टॉप पर आप 4 बॉक्सेस देखेंगे, ना नज़र आए तो प्लीज़ अपनी स्क्रीन को टच कीजिए। टच करते ही आपके सामने जो है ऑप्शन आ जाएगा, जैसा कि अभी आ रहा है। अपना रूम जो है उसको सेलेक्ट कीजिए और ट्रांसलेशन एक्टिविटी जो है उसको अपने ग्रुप इंचार्ज स्टार्ट कीजिए। जी सना भाजी, माइक इज ओवर टू यू। जी जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम प्यारे प्यारे साथियों को खुश आमदीद ट्रांसलेशन टाइम में। इंशाल्लाह आज हम आयत नंबर 19 सूरतुल मुरसलात आयत 19 से अपना तर्जुमा स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि जो लोग मेन सेशन के ग्रुप में जिनके नाम हैं वो इंशाल्लाह मौजूद होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं।
سہرش انصاری سے شروع کرتے ہیں. جی سہرش, چونکہ چھوٹی آیات ہیں تو 4 آیات انشاءاللہ 4 آیات سے شروع کرتے ہیں ترجمہ لسننگ. جی جی باجی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلون, ہلاکت ہے, یومئذ, اس دن, للمکذبین, جھٹلانے والوں کے لیے. علم, کیا نہیں, نخلقکم, ہم نے پیدا کیا تمہیں, من مائن, پانی سے, مہین, حقیر, فجعلناہ, پھر رکھا ہم نے اسے, فی قرار, ٹھکانے میں, مکین, مضبوط. ایک اور پڑھو باجی. جی 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 الی قدر, ایک وقت تک, معلوم, معلوم, معلوم. معلوم. جی بارک اللہ فیکم, جزاک اللہ خیر. جی عائشہ علی. جی عائشہ. فقدرنا, آواز جی آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آواز آ رہی ہے. آیت 23 سے شروع کیجیے. جی فقدرنا, پھر اندازہ کیا ہم نے, فنیما, تو کتنے اچھے ہیں, بس کتنے اچھے ہیں, القادرون, اندازہ کرنے والے, ویل, ہلاکت ہے, یومئذ, اس دن, للمکذبین, جھٹلانے والوں کے لیے. علم, کیا نہیں, نجعل, ہم نے بنایا, الارض, زمین کو, کفاتہ, سمیٹنے والی, احیاء, زندوں کو, وامواتوں, اور مردوں کو, وجعلنا, اور بنایا ہم نے, فیہا, اس میں, رواسیا, پہاڑ, شامی ہاتین, بلند و بالا, وسقیناکم, اور پلایا ہم نے تمہیں, ماءً, پانی, فراتا, ٹھنڈا, جی میٹھا. جزاک اللہ. جی عائشہ اتنا کافی ہے. بارک اللہ فیکم, بہت اچھا یاد کیا تھا. جی اس کے بعد مجھے نام نظر آ رہا ہے. آج کافی سارے کچھ ایسے نام الحمدللہ جو کافی دن کے بعد میں ساتھ دیکھ رہی ہوں. جی توقیر انور موجود ہیں یہاں پہ. توقیر 5:04. جی میں موجود ہوں. 5 بجے. جی توقیر موجود ہے. جی میں موجود ہوں. جی پلیز آپ سنائیے. جب میں تھوڑا سا چلی گئی تھی تو وضو کرنے کی, تو مجھے بتا دیجیے کہاں سے سنانا ہے. جی آیت نمبر 28 سے. ان طریقوں سے سنانا ہے مجھے. 28 جو ہوتی ہے نا, جو آیت نمبر ہوتا ہے نا, وہ آیت کے آخر میں ہوتا ہے. جی وائلن. جی یومئذ للمکذبین, تو برائی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے, یا خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی. ویل کا مطلب ہوتا ہے ہلاکت. ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. علم, کیا, ان طلیقو. اچھا دیکھیے یہ جی سلائیڈ پلیز ٹھیک کر دیں. اب ٹھیک ہے. جی ان طلیقو, تو چلو, الا, طرف, ماں, جو, کنتم, تھے تم, بھی, ساتھ اس کے, تو کذبون, جھٹلاتے. ان طریقو, تو جی تکذبون, تم جھٹلاتے. تم جھٹلاتے, تکذبون, تم جھٹلاتے. ان طلیقو, چلو, الا ذل, اس سائے کی طرف, ذی ثلاث شعب, جو ہے 3 شاخوں والا. لا ذلیل, نہیں جس میں کوئی سایہ, ولا, اور نہ, یغنی, بچائے گا, من اللہب. جی کیا مطلب ہے؟ لہب کا مطلب ہوتا ہے شولے سے. شولے, جو شولے سے. جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. جی اتنا کافی ہے. انشاءاللہ ٹائم ہوا تو دوبارہ سن لیں گے اور سن لیں گے انشاءاللہ تعالی. بارک اللہ فیکم. جی نسیم فاطمہ کا نام مجھے نظر آ رہا ہے. جی نسیم آپ سنائیں گی. انہا, بے شک وہ, ترمی, وہ بہکیگی, شرزن, چنگاریاں, کل قصر, پہل جیسی, کانہو, جیسا کہ, جمالاتن, اونٹ ہیں, سفر, زرد رنگ کے. ویل ہوئی, بڑی ہلاکت ہے, یومئذ, اس دن, للمکذبین, جھٹلانے والوں کی. ہاذا, یہ, یوم, دن ہے, لا ینطقون, نہیں, ینطقون, وہ بول سکیں گے, ولا, اور نہیں, یوزن,
इजाजत दी जाएगी लहुम इन्हें फया तजरून, पस वो मादरत ना कर सकेंगे, मादरत ना कर सकेंगे। वैलु योम इज़िन, हलाकत है उस दिन, लिल मुकज्जिबीन, झुटलाने वालों के लिए। चलो मैंने हाजा सोचा ये पूरा मुकम्मल नहीं, अब ठीक है, हाजा जज़ाकल्लाह खैर। योम पांच आपकी योम 4 से ज्यादा फस्ट। आयत हो गई हैं, काफी है। स्लाइड मुकम्मल कर अच्छा, रही थी मैंने इसलिए सोचा कि आप पढ़ रही हैं तो पढ़ती जाएं। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम। जी पहली स्लाइड दोबारा दिखा दीजिए प्लीज। इन जी आयत नंबर 19 से, आयत 19 से जो फर्स्ट स्लाइड। जी ठीक है। जी और हमारे साथ मैं नाम कॉल आउट करती हूँ, बहुत सारे साथियों को मिस कर रही हूँ आज। फरियाल अहमद, फरियाल आप मौजूद हैं? शबाना अहमद, जी समरा बाजी। अहमद, जी कौन मौजूद है? बाजी फरियाल अहमद। जी फरियाल सुनाइए एट 19। जी जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुन, हलाकत है, यौमा इज़िन, इस दिन, लिल मुकज़्ज़िबीन, झुटलाने वालों के लिए। अलम, क्या नहीं, नखलुकुम, हमने पैदा किया तुम्हें, मिम्मा, इन पानी से, महीन हकीर। फजअल्नाहु, पर रखा हमने उसे, फी क़रारिन, ठिकाने में, मकीन, मजबूत। इला क़दरिन, एक वक्त तक, मालूम मालूम। फ़क़दरना, फिर अंदाजा किया हमने, फनिअमा, बस कितने अच्छे हैं, अलक़ादिरून, अंदाजा करने वाले। वैलुन, जी ठीक है, हलाकत है, यौम, जज़ाकल्लाह। जी जज़ाकल्लाह खैर। जी फरियाल इतना बहुत है, आसनती। जी वही। उसके बाद शबाना अहमद, शबाना आप हैं मौजूद? शबाना अली और शबाना अहमद, आयशा अली, शाजिया अलीम। शाजिया अलीम का नाम अभी मुझे नजर आया था। जी शाजिया आप हमारे साथ हैं? अच्छा। जी मदिहा एहसन, रुमाना अख्तर, इकरा अकरम और शबाना अली, आयशा अली। आयशा अली ने तो सुना दिया। चलें इंशाल्लाह ताला आप लोगों से ही दोबारा सुनते हैं। जी कौन सुनाना चाहता है, हैंड रेस कीजिए। जो लोग सुना चुके हैं अगर वो दोबारा सुनाना चाहते हैं। जी सरिश, जी स्टार्ट करें सरिश, आयत नंबर आई थिंक 24 से। वैलुन, हलाकत है, यौमइज़िन, उस दिन, लिलमुकज़्ज़िबीन, झुटलाने वालों के लिए। अलम, क्या नहीं, नजअली, हमने बनाया, अल-अर्द, जमीन को, किफाता, समेटने वाली, अहयाअन, जिंदों, व अमवातन, और मुर्दों को, वजअलना, और बनाया हमने, फीहा, इसमें, रवासिया, पहाड़, शामिखातिन, बुलंद बाला, व अस्क़ैनाकुम, और पिलाया हमने तुम्हें, माअन, पानी, फुरातन, मीठा। वैलुन, हलाकत है, यौमइज़िन, उस दिन, लिलमुकज़्ज़िबीन, जुटलाने वालों के लिए। आसनती सरिश, बहुत अच्छा सुनाया जी, जज़ाकल्लाह खैर। जी नसीम फातिमा। इन तलकू, चलो, इला तरफ, मा कुंतुम, इसके जो, कुंतुम तुम थे, बिही उसे, तू कज्जिबून, तुम झुटलाते थे। इन तलकू, चलो, इला जिल्लिन, साए की तरफ, जी सलासिन, 3 शाखों वाले, जी सलासिन शुअब, ला जलीलिम वाला युगनी, नहीं साया देने वाला होगा, वाला और नहीं युगनी, वो बचाएगा या काम आएगा, मिना लहब, शोले से। इन्नहा, इन्नहा, बेशक, बेशक, तरमी, वो फेंकेगी, बेशर्रिन, चिंगारियां, कल कसर, महल जैसी, का जी अन्नहु, ये जो गोया लफ्ज के। था ना, ये कल कसर से जो पहला लफ्ज है वो है बी शरारिन, बिशरा बी और शर्रिन, रिन। हाँ जी, चिंगारियां। आपने तर्जुमा सही सुनाया था माशाल्लाह। ठीक है, काफी है इतना। बारकल्लाहु फीकुम, बी जज़ाकल्लाह खैर। शर्रिन, कल जी कसर। जी अ, और जी और कौन सुनाना चाहता है? आयशा अली।
فریال آپ سنائیں گی اور ترجمہ؟ توقیر کا ہاتھ جی جی توقیر آپ پڑھیے. کأنہ گویا کہ جمالتن اونٹ ہے صفر زرد رنگ کی. ویلن ہلاکت ہے یوم اذن اس دن للمکذبین جھوٹوں کے لیے. ہذا یہ یوم دن ہے لا نہیں ینتقون ہاں جی نہیں وہ بولیں گے. ولا اور نہ یؤذنون وہ اجازت دیے جائیں گے لہم ان کے لیے فیعتذرون کہ وہ معذرت کر سکیں. ویل ہلاکت ہے یوم الدین اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے. ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا ایک لفظ ہے، میں چاہتی ہوں آپ اس کا ترجمہ دوبارہ سوچیں. آیت نمبر 34 میں دیکھیں للمکذبین، تو اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ آخر میں بھی 37 میں بھی آ گیا دوبارہ. ویسے للمکذبین کیا ترجمہ بتایا آپ نے؟ جی توقیر. جھوٹ بولنے والوں کے لیے. اچھا یہاں پہ نا جھوٹ نہیں ہے بلکہ جھٹلانے والوں کے لیے. ٹھیک ہے جی. نہیں کوئی بات نہیں. ہاں جی دن کو جھٹلاتے تھے نا، کون سے دن کو؟ یعنی آخرت کو جھٹلانے والے اور آخرت کے دن، جی ان کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. جزاک اللہ خیر توقیر، بارک اللہ فیکم. جی اور کون سنانا چاہتا ہے؟ جی ہمارے ساتھ کچھ اور نام ہیں. جی سیرش انصاری آپ سنائیں گی؟ آپ سے اور سن لیتے ہیں لاسٹ، کیونکہ یہ آخری حصہ آپ نے نہیں سنایا تھا. جی جی میں سنا دیتی ہوں. آیت نمبر اسی آیت سے ان تلیقو سے ہی شروع کریں کیونکہ آپ نے شروع کا حصہ سنایا تھا. جی ان تلیقو آیت نمبر 29. جی جی ان تلیقو چلو الا طرف ما اس کے جو کنتم تھے تم بھی تکذبون تم جھٹلاتے. ان تلیقو چلو الا ظل طرف ایک سائے کے ذی ثلاثی شعب یعنی 3 شاخوں والے. لا ذلیل نہ سایہ دینے والا ہوگا، ولا اور نہ یغنی وہ بچائے گا، من اللہب شعلے سے. انہا بے شک وہ ترمی وہ پھینکے گی بی شررن چنگاریاں کل قصری محل جیسی. کأنہو گویا کہ وہ جمالتن اونٹ ہیں صفرن زرد رنگ کے. ویلن ہلاکت ہے یومئذ اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے. ھذا یہ یوم دن ہے لا ینطقون نہ وہ بول سکیں گے، ولا اور نہ یؤذن اجازت دی جائے گی، لہم انہیں فیعتذرون کہ وہ معذرت کریں. ویلن ہلاکت ہے یومئذ اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے. جی الحمدللہ بارک اللہ فیکم، بہت اچھا سنایا آپ نے خیرش. الحمدللہ ہمارا وقت مکمل ہو گیا. انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.